بٹ وین پیپل ہیو بگ گولز ان لائف کہ میں نے اب یہ اچیو کرنا ہے, تو وہ پھر بڑے گولز انسان کو بیٹھنے نہیں دیتے. ایک کافر ہے وہ بھی اتنا سکسیزفل ہے, مثال کے طور پہ میسی ہے اتنا سکسیزفل ہے, توحید تو نہیں ہے لیکن وہ صرف سکسیزفل ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں. تو نیور جج پیپل بائی دا فیس ویلیو, کیونکہ دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بات. تو اب یہ دو بندے ہیں, ایک کو میں نے وائی کلیئر کر دیا اور ایک کو میں نے پریکٹیکل اسٹیپس بتا دیے. آپ لکھ لیں, اور میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, جس کا وائی کلیئر ہے نا, جس کا ریوارڈ سسٹم کلیئر ہے کہ یار اس کی ورچو کیا ہے, وہ فوراً سے پڑھنا شروع ہو جائے گا. میں نے فٹنس اچیو کرنی, میں نے عربی سیکھنی ہے, میں نے تفسیر پڑھنی ہے, میں نے سال یہ چیزیں کرنی ہے, میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے, ایکس وائی زی, یہ سارے لوگوں نے گول سیٹ کر لیتے ہیں. بٹ دے ڈونٹ ڈیزائن سسٹمس کہ یار اس کے لیے مجھے ہیبٹس کون کون سی ڈیولپ کرنی ہے اینڈ کون کون سی توڑنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بوائز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا خیریت سے؟ الحمدللہ. یار اٹس بین لانگ ٹائم. واللہ یار جب آپ نے مجھے کال کی ہے وہ نوسٹالجیا جو ہے ہو رہا تھا کہ سبحان اللہ کہ بہت سارے لوگ نا مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لاؤڈ اینڈ کلیئر کب شروع کریں گے, وہ پوڈ کاسٹ کریں گے. علی از مسنگ, وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں اور بہت سارے اور بوائز ہیں ماشاء اللہ. بٹ یہ ہے کہ الحمد للہ اٹس دا اسٹارٹ آف اے نیو گڈ اینڈ ان شاء اللہ پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے آپ. تو سو نیا سال بوائز, کیا پلانس ہیں یار آپ کے؟ اپنے پلانس کیا ہیں ویسے بائی دا وے؟ آر یو ایکسائٹیڈ؟ ایکسائٹیڈ تو خیر اتنا بڑا ذرا زیادہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یس ایک نا وہ سائیکولوجیکلی ایک نیو بگننگ والی فیلنگ آتی ہے. اچھا یار ایک سال ختم ہو رہا ہے اور یو کائنڈ آف لک بیک ایز ویل کہ یار پچھلے ایک سال میں کیا کچھ ہوا, یو نو. اینڈ میرا پرسنل لیول پہ بندہ دیکھتا ہے اور تھوڑے بڑے لیول پہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اور اس کے مطابق بندہ تھوڑا سا نا پھر آگے ایک کائنڈ آف اہیڈ سوچتا ہے. اچھا یار اب مجھے کرنا چاہیے, کائنڈ آف ایک وہ بن جاتا ہے کہ یو نو لاسٹ 12 آپ کو 2021 کا جنوری یاد آیا جب سال اینڈ ہو رہا ہے؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کیا, جب مجھے یہ پتہ یعنی دسمبر ہے ختم ہونے والا ہے, اور سنس آئی واز انٹو ٹریولنگ اور مہمان اور یہ سب بہت ساری چیزوں میں تھا, تو مجھے نا آئی کوڈنٹ ریئلائز کہ اب دسمبر میں ہے اور یہ سال ختم ہو رہا ہے. تو دا فرسٹ تھنگ دیٹ کلک ٹو می واز یار ابھی تو جنوری تھا اور ابھی تو آئی واز ایکسائٹیڈ کہ 2022 کیسے گزرے گا, ٹھیک ہے, اینڈ سو کوئکلی پاسڈ اوے یار, پتہ نہیں چلا. آپ لوگ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ویسے تو ڈیلی جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ تو پتہ چلتی رہتی ہے کہ آج یہ ڈیٹ ہے, آج فلاں ڈیٹ ہے. لٹرلی آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ, آج جب میں صبح اٹھا میں نے دیکھا ٹوڈے از 31 ڈسمبر. تو آئی واز کائنڈ آف یو نو سرپرائزڈ کہ دس ایئر از گون, یہ بھی سال چلا گیا. اور اٹ ریئلی یو نو ریکارڈ دیٹ تقریباً کچھ سال پہلے جب دبئی میں تھے, چونکہ کچھ رشتہ دار رہتے تھے یو کے میں, تو ڈیڈ بھیجتے رہتے تھے کہ جاؤ جا کے تھوڑا سا ایٹماسفیئر بھی چینج کر لو, رشتہ داروں کو بھی ملاؤ. تو پریسائسلی آئی اسٹل ریکال کہ دسمبر کا مہینہ تھا, فل سردی ہوتی ہے, اور وہاں کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ عموماً یو کے میں آپ کا بھی اگر تجربہ ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی, وہ جو کلاک ٹاور کے پاس آ کے یو نو people are counting the numbers 10, 9, 8, 7 اور پھر you know hugs and kisses and you know all of that. اچھا ہم لوگ وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے, you know that thing was new for us. آپ وہ کاؤنٹنگ دیکھنے کے لیے تھے یا اس کے بعد وہ ہو رہا تھا وہ کرنے کے لیے؟ آپ کو میں وہ اکیلے میں so you know I still recall کہ سبحان اللہ people went crazy. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح لوگ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یو نو, آپ ان کے اگر چہروں پہ دیکھتے ہیں عجیب قسم کی خوشی ہوتی ہے, بٹ دیٹ آل آف اٹ از سپرفیشل ٹو بی ویری آنیسٹ. یہی لوگ جب رات کو سوتے ہیں یا اگلے دن اٹھتے ہیں, جتنی ان کی خوشی تھی, جو بھی ان کا لیول تھا, آرٹیفیشل تھا, جو بھی تھا, دیٹ از کمپلیٹلی چینجڈ ہو جاتا ہے جب جو ہے وہ جب نیا دن آتا ہے. تو میں نے سوچا کہ یار when people don't have anything important in their lives, تو وہ بٹس اینڈ پیسز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں خوشی کے لیے. یعنی ایک مثال کے طور پہ وائی ڈز دا اسموکر اسموک اینی وے, وہ اپنی وہ جو ٹائم فریم ہے نا اس کو نکالنا چاہتا ہے یار بائی اینی مینس کہ میں اس ٹائم سے نکل جاؤں. وائی دی الکوہولک ڈرنکس الکوہول. تو یہ ساری چیزیں بندے کو جو ہم کہتے ہیں نا ٹائم پاس ہے, چلو مووی دیکھنے کے لیے چلتے ہیں, چلو اپنا ویکینڈ گزارتے ہیں. تو اٹس یو نو اٹس اے سیڈ ریالٹی کہ آج لوگ جو ہے نا کسی نہ کسی سہارے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کسی نہ کسی طریقے سے یہ ٹائم نکل جائے. تو اٹ واز ویری شاکنگ. ٹائم از ویری امپورٹنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یار ویسے سبحان اللہ جیسے پچھلا سال گزر گیا, یعنی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا برو.
جس طرح سے یہ 2022 کی جو یہ اس کی بتی بجھ گئی ہے 2023 کی بھی اس سے ہو جائے گی اور ہماری لائف بھی اس سے ایک ٹائم ختم ہو جائے گی اینڈ ایوریبڈی ہیز 24 آورز. اور ہم لوگ اپنا بھی اگر کبھی نوٹ کریں اکثر رمضان آنے والا ہوتا ہے نا تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یار اس رمضان میں نہ پلاننگ کرنی ہے, یا اگر ہمارا رمضان گزر جائے اور اتنی اچھا اس لیول پہ نہ گزرا ہم کہتے ہیں اگلے رمضان تک نا یہ ٹارگیٹس ہیں یا اس طرح کرنا ہے, اور پھر اگلا رمضان آنے والا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار اتنا کم ٹائم رہ گیا. سو تو ٹائم, اور یہ تو خیر قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ اینڈ آف ٹائمز میں وقت جو ہے تیزی سے سکڑ جائے گا. ڈسکلیمر بھی میں چاہتا ہوں 2 دن لوگوں کو, وہ یہ کہ بائی دا وے وی ڈونٹ سیلیبریٹ نیو ایئرز اور وی ڈونٹ ویٹ فار نیو ایئر بگن. یہ صرف ایک محاسبہ نفس کا طریقہ ہے. ایون اسلامک ہجری کیلنڈر بھی وی ڈونٹ ہیو آثار کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں کہ اوہ نیا سال شروع ہو گیا اور سب. یہ صرف اپنا محاسبہ نفس کے لیے, جیسے مہینہ گزر جاتا ہے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں, یہ صرف اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بلکہ جو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو پراپرلی ریلیجیسلی, تو وہ تو یعنی اس کے بارے میں بڑی وعید ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے ہے. سو ایک تو یہ کہ ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کریں, ہم جسٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ کہ پچھلا سال کا ہمارا جیسے عمر خطاب کہتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا احتساب کر لو, اکاؤنٹیبلٹی کر لو, اس سے پہلے تمہارا حساب کیا جائے. تو ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں, اور ہم مینلی آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ جو پہلے ہو گیا یہ جو اگلا سال ہے کس طرح سے گزارا جائے, کہ کیا کچھ کیا جائے, یعنی ہاؤ ٹو بگن, کیا خیال ہے اس کے اندر نا؟ تو ابھی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, اینڈ اٹ اسٹارٹس ایٹ دا ویری بیسک روٹ لیول. ہم لوگ زندگی کو دیکھتے کس طرح, اور جب آپ سوشل سائنسز کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو بہت ساری تھیریز ملیں گی. اس میں جو ایک ڈبیٹ مرغی پہلے آیا یا انڈا پہلے آیا, یہ ڈبیٹ جس طرح چلتی ہے اسی طرح ایک ڈبیٹ چلتی ہے سائیکالوجسٹ کے درمیان میں نیچر اور نرچر کی, کہ کیا یہ چیزیں جینیٹکلی ٹرانسفر ہوتی ہیں آگے, جو بھی ہمارے بیہیویئرز ہیں, یا وہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ایوالو ہوتی ہیں, جس سے ایولیوشنری سائیکالوجی, چارلز ڈارون اینڈ آل دیٹ اسٹارٹیڈ. سو این امپورٹنٹ تھنگ از, اس ساری ڈبیٹ کے بعد اینڈ جو آج جدھر سائیکالوجسٹ کھڑے ہوئے ہیں وہ اس چیز میں ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گو ٹو دا بیسکس. نیچر کے اندر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں, کچھ کارڈنل آپ کی کوالٹیز ہیں, اس کے اوپر بہت ساری چیزیں. الپورٹ ایک ہے سائیکالوجسٹ ہے, اس نے اس کے اوپر بہت کچھ بولا ہے, ہی ہیز بین دا پائنیئر فار دیٹ. تو یہ ساری کوالٹیز ہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ ان ساری کوالٹیز کو کس طرح سے آپ نرچر کریں گے تاکہ ان سے آپ بہتر چیزیں ریپ کر سکیں. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. کیوں؟ کیونکہ ابھی جو ایک بہت میرے بھی سارے سرکلز میں اور ہم سارے بھی جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بات بہت کامن ملے گی, موٹیویشنل اسپیکر یہ چورن بہت بیچتے رہے ہیں, بیچتے رہیں گے جب تک ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں. اینڈ دیٹ از گول سیٹنگ. گول سیٹنگ ول ناٹ اتنا سا بھی فرق آپ کی زندگی میں نہیں ڈالے گی. اٹ ول ناٹ بی افیکٹو انلیس اینڈ انٹل آپ ان گولز کے ساتھ کچھ چیزیں رکھیں. I have been going through a lot of literature. میرا بھی MS کا تھیسس چل رہا ہے, that's also based on calling. Calling کا concept actually religious concept ہے, and it's from the deep rooted in. میں آپ کو کیا سمرائز کروں, میں بتاتا ہوں آپ کو. Calling is basically passion. اب یہ کریئر کالنگ ہو جائے تو آپ کا پیشن ٹورڈز کریئر ہے, اس طرح ڈفرینٹ یہ ویریبلز ہیں. تو یہ کالنگ پیشن از ویری امپورٹنٹ, اور یہ پیشن ود اے پرپز. ایک پیشن ہے, فار ایگزامپل توحا بھائی کا پیشن ہے موٹر بائکس. سو اٹس اے پیشن, اٹس اے گڈ تھنگ, بٹ پروڈکٹیو ہے یا نہیں ہے, اٹس ڈیبیٹیبل. میرا بھی بتا دیں. آپ کا نہیں پتا مجھے, آپ کا نہیں پتا, سوری. ظاہر ہے نظر آتا ہے پیشن نظر آتا ہے جم کرنا. الحمدللہ. تو میں یہ کہ واٹ یو آر سیئنگ از کہ نیچر تو ہر انسان کی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کیپیبلٹیز دی ہیں کہ وہ اپنے آپٹیمم پوٹینشیل پہ کام کر سکیں, جرنا کو یا الفردوس الاعلیٰ تک پہنچ سکے. بٹ اٹ از ہاؤ پیپل نرچر دوز ہیبٹس اور دوز نیچرز اینڈ ہاؤ پیپل میک یوز آف اٹ. کوالٹیز اللہ نے ہر انسان کو دی ہیں, رائٹ. کن کن ہیبٹس کو ہمیں, ویسے سب سے بڑی چیز جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہے نا ٹو لیو اے پروڈکٹیو لائف از دا امپورٹنس آف ٹائم. واللہ اس سے بڑی چیز مجھے جو ہے نا کوئی موٹیویٹ نہیں کرتی. اور یہ وہ چیز ہے جو کثرت سے لوگ ضائع کرتے ہیں یار. ایون سبحان اللہ دیکھیں,
وہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ ضائع کر دیتے ہیں, الصحت والفراغ, صحت اور فارغ وقت. سبحان اللہ, we see people spending hours and hours on gaming and social media, and کبھی کبھی ہم بھی جب ریلیکس یا می ٹائم میں آتے ہیں تو وی اسپینڈ سم ٹائم آن سوشل میڈیا, حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یو اینڈ اپ بینگ ان ریگریٹ کہ یار یہ کیا کیا میں نے, رائٹ, کہ یہ میں نے ٹائم کیوں ضائع کر دیا اپنا. اس کے اندر البصری ہے نا, جی جی جی, وہ کیا کہتے ہیں, کتنے خوبصورت طریقے سے اس کو سم اپ کرتے ہیں, کہتے ہیں او سن آف ایڈم یو آر جسٹ اے نمبر آف ڈیز, جب نہ آدم انک انت ایام, کہ ایچ ڈے وچ پاسز بائی سم پورشن آف یورز از گون. اور اسکالرز نے کہا ہے کہ ہر دن آپ کا کوئی نہ کوئی حصہ دفن ہو جاتا ہے, اور it's just a matter of days. اور پھر حسن بصری کہتے ہیں کہ I know some people کہ they give more importance to time than their money, because they knew if money is gone then it could be, you know, آپ دوبارہ بھی کما سکتے ہیں, but if time is gone it's not purchasable. ایک بار چلا گیا تو چلا گیا. تو ٹائم وہی بات آتی ہے نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے نو ڈاؤٹ بندے کو اپنے گول سیٹ کرنے چاہیے. بندہ یہ بھی دیکھے کہ پاسٹ میں جتنی اس کی زندگی گزر گئی ہے کیا ریزنز تھی کہ وہ اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پایا, چاہے جو بھی اس نے گول رکھے ہوئے ہیں, چاہے وہ پروکریسٹینیشن ہے, ٹائم ویسٹ ہے, یا کچھ بھی ہو جائے. تو اس کو دیکھتے ہوئے اس ویکنیس کو کیا چیزیں ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں لے کے آئے, وہ پوائنٹس جو ہے بنائے, نوٹ آؤٹ کرے کہ یار میں نے اپنی زندگی میں یہ لے کے آنی تاکہ میں جو غلطیاں میں کر چکا ہوں وہ میں دوبارہ ان کو ریپیٹ مت کروں. اس میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ why do people slack off and waste their time? One of the biggest reasons is, I think, is they don't have big goals in life. For example, اگر میرا گول یہ ہے کہ میں 9 to 5 کماؤں, گروسری کر کے آ جاؤں اور آدھا گھنٹہ جم لگا کے آ جاؤں, تو میں شاید ساری زندگی یہ کام کرتے ہوئے گزار دوں گا, رائٹ, اور اس کے علاوہ جو ٹائم ہے میں اس کو انجوائے, مطلب ایک طرح سے می ٹائم گزاروں گا, ٹھیک ہے. بٹ وین پیپل ہیو بگ گولز ان لائف کہ میں نے اب یہ اچیو کرنا ہے, تو وہ پھر بڑے گولز انسان کو بیٹھنے نہیں دیتے ہیں. سو آئی ووڈ سجیسٹ مسلمز ٹو ہیو بگ گولز ان لائف اینڈ سیٹ نیو گولز. جیسے صحابہ نے بھی اپنے لیے بڑے بڑے گولز رکھے. ابن خطاب نے اپنے لیے بڑا گول سیٹنگ کی رکھی. پہلے انہیں گول تھا کہ بس میرے کچھ اونٹ ہوں جن کو میں کماؤں اور کھاؤں پیوں, لیکن جب اسلام میں اور خلیفہ بنے تو ان کا گول کیا تھا کہ ویژن, یہ الٹیمیٹ ویژن جسے ہم کہتے ہیں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو میں پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دوں. سو واٹ از مائی گول ان لائف؟ اگر تو میرا گول سمپل اچیویبل اور سمپل ہے کہ یار بس مجھے اتنے پیسے کما لینے مہینے کے, ٹھیک ہے, یا اتنی ہیلتھ اچیو کر, تو پرابلی وہ اچیویبل ہوگا اور میں پھر بیٹھ جاؤں گا. لیکن اف آئی سیٹ مائی گولز ریلی ہائی نا, تو شاید وہ مجھے بیٹھے نہیں دے گا. اچھا, اس کے اندر نا دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ, زیادہ تر لوگ جو ہے نا, جو میری اپنی آبزرویشن بھی ہے اور پریکٹیکلی ہم نے کاؤنسلنگ سیشنز میں, مینٹرنگ سیشنز میں بہت چیز دیکھی ہے, لوگ ٹائم اتنا ویسٹ نہیں کر رہے ہوتے نوئنگلی جتنا وہ سائیکلز میں پھنسے ہوتے ہیں. کسی ایک ہیبٹ کے سائیکل میں پھنسے ہیں, وہ سائیکل نہیں ٹوٹتا. 9 سے 5 بھی ایک سائیکل ہے. اب یہ سائیکل جب تک نہیں ٹوٹے گا, یو ول اسٹے ان اٹ اینڈ اٹ ول بی کنزیومڈ, اینڈ دین 1st January 2022 becomes 31st December 2022 and you don't realize it because آپ نے اس کے اوپر گولز کے اوپر نا, جو میں یہ بھی پیشن والی اور آپ نے جو پرپز والی بھی بات کی نا, میں اسے سمرائز کرتا ہوں کیونکہ میری MS کا ایریا آف اسٹڈی کریئر ڈیولپمنٹ اور ووکیشنل بیہیویئر ہے. تو میں اس کے اندر یہ چیز جو میں نے ڈفرینٹ جگہوں سے پڑھی, ڈفرینٹ موٹیویشنل اسپیکر سے سنی, کتابوں سے پڑھی, شیوخ سے سنی, تو میں اسے اس طرح سمرائز کرتا ہوں کہ 3 P's آر ویری امپورٹنٹ ان یور لائف فار گول سیٹنگ اینڈ ایکچولی گیٹنگ سم تھنگ اچیوڈ سکسیزفلی. تو اس میں جو فرسٹ P ہے نا, اٹس بیسکلی اے کمبینیشن آف پیشن اینڈ پرپز. وہ جو میں آپ کے پیشن کی بات کر رہا تھا نا, پیشن کے ساتھ پرپز ہوگا تو آپ اسے پلان کریں گے, اور جب پلان کریں گے تو یو ول بی ایبل ٹو اچیو اٹ پرووائڈیڈ دیٹ یو ہیو پیشنس ایز ویل. کیونکہ اگر آپ کے پاس پیشنس نہیں ہے نا تو دیر از, اٹس اے پروسیس. کہیں نہ کہیں آپ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے, انسٹنٹ کافی ہے, بٹ انسٹنٹ دیر از نو لیڈر فار دیٹ. سو دس از ویری امپورٹنٹ. اصل میں گول سیٹنگ جو ہے نا, مطلب دیٹس امپورٹنٹ ٹو ہیو, بلکہ آئی تھنک آئی وڈ سے کہ گولس کے اوپر جو چیز آتی ہے نا وہ ہوتا ہے ویژن. ہوتا ہے ویژن از سم تھنگ وچ از
the ultimate goal جو آپ کے اپنے مرتے دم تک آپ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. اکثر جو ویژن مینجمنٹ کی ورک شاپ جو سیٹ کراتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں ویژن از سم تھنگ دیٹ از unachievable. گول از سم تھنگ دیٹ از اسمارٹ گولز ہم پڑھتے ہیں نا, اسمارٹ ہونا چاہیے, اس کا میئربل ہوتا ہے, اٹینیبل ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتا ہے, all of that stuff. تو گول اس کے لیول پہ آتا ہے. سو یو ہیو اے بگ ویژن. اگر ہم مسلمان کے ہمارا ایک ویژن ہے جی ہم نے جنت کمانی ہے, سم تھنگ along those lines, وہ تو ہے ہی ہے. پھر اس کے بعد گولز آتے ہیں. اچھا اف یو فردر بریک ڈاؤن نیچے آتے جائے نا, تو I was reading a book, یہ Atomic Habits میں وہ کہتے ہیں you don't rise up to the level of your goals, you fall down to the level of your systems. So goal achieve کرنے کے لیے you have to develop systems. Exactly. اگر کوئی, اور systems کیا ہوتے ہیں, habits کیسے فارم ہوں گی. اچھا دونوں چیزیں اس میں, one is کہ آپ نے کون سی ہیبٹ. اب لوگ نا ارادہ کرتے ہیں میں نے جم شروع کرنا ہے اس سال, میں نے فٹنس اچیو کرنی, میں نے عربی سیکھنی ہے, میں نے تفسیر پڑھنی ہے, میں نے اس سال یہ چیزیں کرنی ہے, میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے, XYZ. یہ سارے لوگوں نے گول سیٹ کر لیتے ہیں. اچھا تھوڑا بہت اس پہ بھی غور کریں کیسے کرنا ہے, بٹ دے ڈونٹ ڈیزائن سسٹمس کہ یار اس کے لیے مجھے ہیبٹس کون کون سی ڈیولپ کرنی ہے اینڈ کون کون سی توڑنی ہے. اٹ ورکس بوتھ ویز کہ میں نے کیا چیز کرنی ہے اینڈ اس سے پہلے یہ بتانا کیا چیز نہیں کرنی ہے. اور دونوں کے لیے نا سمپل, اگر ہیبٹ فارمنگ کی اگر ہم اس کو 4 بیسک چیز میں ڈیوائڈ کریں نا, تو فرسٹ کوئی بھی ہیبٹ آپ نے ڈیولپ کرنی, یو سی دا کیو کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کریونگ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس کا رسپانس ہوتا ہے, ریوارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھنا کہ یار یہ 4 اسٹیپس ہیں نا, تو میں نے ان چاروں اسٹیپس میں کیسے ہیبٹ کو ڈیولپ کرنا ہے, اور اس کو میں نے ان ساری چیزوں کو اٹریکٹیو بنانا ہے, میں نے اس کو ایزی بنانا ہے, ریوارڈ کو مزیدار ہونا چاہیے. اور جو ہیبٹس آپ توڑنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو الٹا کرنا ہے کہ میں نے کیوز ہے نا, فار ایگزامپل بڑی جیسے لوگ اکثر ہوتے ہیں جی میرا فون کی ہیبٹ بہت بری ہے, میں فضول چیزیں پر بڑا ٹائم ضائع کرتا ہوں. سو اس کا ایک کیو یہ ہے کہ فون آپ کے ہاتھ میں, نوٹیفیکیشن اس کی آن ہے, ہر وقت سامنے پڑا ہوا ہے, دیٹس اے کیو. ٹھیک ہے. سو واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از, اگر آپ یہ ہیبٹ چھوڑنا چاہتے ہیں نا, تو کیو کو دور کریں, گھر انٹرنے کے بعد فون کہیں رکھ دیں, دور رکھیں. اٹس آلویز ایزی ٹو اوائڈ اے ٹیمپٹیشن دین ٹو ریزسٹ اٹ. ہم لوگ ایسا کہتے ہیں نہیں میں نا, مطلب ہم اگر کہنا کسی برے ماحول میں جا کے میں گند میں جاؤں گا اور میں وہاں گند نہیں کروں گا, اس سے بہتر آپ گند میں جاؤں نا. واٹ از ایزی. تو ہم لوگ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس کہ اچھا میں نے جو ہیبٹس ختم کرنی ہے, یا آپ یہ دیکھیں اچھا میرے ٹارگیٹس ہیں نا, تو میں نے اس میں میری یہ ہیبٹس یہ چیزیں رکاوٹ آتی ہیں, تو پہلے ان رکاوٹوں کو سائڈ کرنے کے لیے نا چیز کریں. اور انفیکٹ ایک چیز جو مجھے پرسنلی بڑی ہیلپ کی, اور میں بلکہ انفیکٹ آپ کو پتہ ہے جب کراچی بھی ہم لوگ گئے تھے ٹور پہ, تو ایک ایڈکٹس کے سینٹر میں بھی ہم لوگ وزٹ ہوا تھا, تو ادھر مجھے بتا رہے کہتے ہیں ریلیپس کا نا بہت ہائی ریٹ ہے. لوگ آتے ہیں ادھر ہمارے سینٹرز پہ, the moment they go back to their homes نا they become addicts again. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے, کہتے ہیں it's the environment. جہاں پہ آتے ہیں انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے نا, ایگزیکٹلی وہاں جاتے ہیں وہی کمرہ, وہی دوست, وہی ماحول. if you actually go back, اپنا گھر شفٹ کر لو نا, یا دوست چھوڑ دے, ماحول چینج کر دو, آپ کا ریلیپس کا ریٹ بالکل نیچے آتا ہے. اچھا ایون اپنے گھر کے اندر نا میں نے کچھ ایسی چیزیں کی تھی کہ اگر آپ نے ریڈنگ زیادہ کرنی ہے, قرآن آپ نے زیادہ پڑھنا ہے, تو لاؤنج کے اندر آپ بالکل سامنے قرآن رکھیں. فروٹ کھانا نا ڈائننگ ٹیبل کے سامنے, کچن میں مت رکھیں, چلنے پھرنے کی جگہ میں سامنے رکھیں. آتے جاتے نا آپ کا فروٹ انٹیک بڑھ جائے گا, آپ کا کتاب پڑھنے کا ٹائم بڑھ جائے گا. سو یو نیڈ ٹو اپنی انوائرمنٹ میں کام کریں. جو جم کرتا ہے فار ایگزامپل, سارا دن اچھی ڈائٹ کرتا ہے, جسٹ امیجن وہ جیسے ہی رات کو گھر آتا ہے, اس کے بیڈ کے پاس M&M's اور چاکلیٹس اور لیز اور پیپسی پڑی ہے, پرابلی وہ ریزسٹ تو کر لے گا ایک دو دن, بٹ وہ اوائڈ یا اسے کبھی نہیں کر پائے گا, رائٹ. ہمارے شیخ بتاتے ہیں, شیخ توفیق چودھری ہیں, ادھر ہی آئے تھے, کہتے ہیں مجھے میں نے تہجد کی ہیبٹ ڈیولپ کرنی تھی اور مجھ سے ہو نہیں پا رہی تھی. کہتے ہیں میں نے پتہ کیا, کہتے ہیں پریکٹیکل اسٹیپس, کہتے ہیں آئی پرچیزڈ ویری ایکسپینسو اینڈ ویری کمفرٹیبل جائے نماز, کہتے ہیں جس پہ کھڑا ہونے کا بھی مزہ آتا تھا, وہ فومی اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے جس روم میں پڑھنی تھی اس کو ڈیکوریٹ کیا ود سم لیمپس, لائٹس, بخور, اور اس کو میں نے وارم رکھا کہ اب دیکھو فار ایگزامپل سردیاں ہیں, تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے, اگر آپ کا کمرہ بہت ٹھنڈا یخ ہے, ٹھیک ہے, تو پرابلی آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے. تو میں بیسیکلی بات کر رہا ہوں اس کو مزید کمفرٹیبل, اور دو صحابہ نے تو مدینہ کی ٹھنڈ میں بھی وہ پڑھا, وہ ایک اور پیشن کا لیول تھا, بٹ یو فیسیلیٹیٹ یور سیلف ان اے وے, اسے بولتے ہیں میکنگ اٹ اٹریکٹیو. یس ایگزیکٹلی. تو اس پہ آپ انویسٹ کریں پیسہ. اب فار ایگزامپل میرے ایک جاننے والے ہیں, ہی اسپینڈز اے لاٹ آن ہز جو ہے نا جاگرز, ٹراؤزرز, سائیکل, بیڈمنٹن کا گیئر, اسکواش کا گیئر اور سب کچھ. کیوں؟ کیونکہ جب وہ انویسٹ کرتے ہیں نا,
تو پھر وہ اس کی ویلیو بڑھتی, then he is excited to play badminton. uses it, پھر وہ یوز کرنے کو استعمال میں بھی لے کے آتے ہیں. اور پھر اس میں ریوارڈ بھی رکھیں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو اوپر سے ایگزامپل دیتا ہوں, میرا جو جم جانے کا جو موٹیویشن ہوتی تھی نا, وہ اس کے بعد کے ریوارڈ ہوتا تھا جو اسٹیم اور سونا میں مجھے ملتا تھا. ٹھیک ہے, سو وین ایور آئی یوزڈ ٹو تھنک آف گوئنگ ٹو جم, آئی یوزڈ ٹو تھنک آف دا ریوارڈ کہ اسٹیم اور سونا میں میں ریلیکس بھی کروں گا. سو وہ جم جانا میرے لیے بڑا آسان بن گیا. ادروائز جس جم میں اسٹیم اور سونا نہیں تھا اس میں جانا مجھے اس میں نا میں بڑے جم کے لیے نا کہتے ہیں کوئی نیا جم, میں 2-3 جم میں نے بڑے اچھے جم ہے, کہتے ہیں اسٹیم سونا ہے نہیں کہتے ڈزنٹ میٹر کتنا اچھا کیا پیکیج ہے. اچھا اس میں نا ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, یہ تھوڑی سی خرم بھائی والی بات کوئی میں آگے کنٹینیو کروں گا. اوائڈ کرنا ہے ان چیزوں کو جن کا آلٹرنیٹیو نہیں ہے. جن کے آلٹرنیٹیوز ہیں نا, فار ایگزامپل ابو سعد بھی آتے ہیں, جم لور ہیں, گھر آتے ہیں, M&M's نہیں رکھنے پاس, آپ فار ایگزامپل اس کی جگہ ڈرائی فروٹ رکھ لیں. اول تو رات کو منچنگ نہیں کرنی چاہیے, آپ کو صرف تب کھانا چاہیے جب آپ کو شدید بھوک لگے. ڈرائی فروٹس ایٹ نائٹ آر گڈ فار یور سلیپ. اچھا سلیپ کے لیے گڈ ہیں, بٹ یو ہیو ٹو اسٹاپ ایٹنگ بفور اے سرٹن ٹائم نا. برو جمرز کا وہ کچھ اور لیول ہوتا ہے. وہ دیکھیں میں بتاتا ہوں. اصل میں نا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنی لائف اسٹائل, یو ہیو ٹو لیو اے لائف اسٹائل, یو ڈونٹ ہیو ٹو جسٹ ریپلیس سم پارٹس اینڈ بٹس. اچھا اس میں سوری, میں یہ آپ کہہ رہے ہیں نا لائف اسٹائل, مزے کی بات ہے کہ ایون 1-2 کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے اور اسلامکلی بھی نا, اور مجھے بڑا مزہ آیا اس طرح کی چیزیں پڑھ کے نا, کہ کہتے ہیں اٹس ناٹ کہ آپ نے نا میں نے یہ ہیبٹس ڈیولپ کرنی ہے, یو نیڈ ٹو نو وائی, اینڈ اٹس آپ نے لائف اسٹائل بات, اٹس اے چوائس کہ یار میری آئیڈینٹی ہوگی, میں یہ بننا چاہتا ہوں, میں یہ ایسا انسان بننا چاہتا ہوں. ہم یہ صحابہ کی سٹوریز پڑھتے ہیں یا ہم سلف صالحین کے پڑھتے ہیں, ہم انسپائر ہوتے ہیں کہ ہم نے ایسا بننا ہے. ٹھیک ہے, دین یو ہیو اے کلیئر آئیڈینٹی, سو یو ناٹ ڈوئنگ کہ اچھا یہ اچھی ہیبٹ ہے تو میں اس لیے کر رہا ہوں, یو ڈوئنگ اٹ دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو بیکم. آپ کی زندگی میں وائی بڑا کلیئر ہے اس کا. ہاں کہ میں نے, اور یہ ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں, اسلامک کے لیے بھی ہم یار دین میں ہم یہ ہے کہ ہم نے ایک بہتر مسلمان بننا ہے. کیوں بننا ہے؟ جنت چاہیے. ہمارے پاس نا کلیئرٹی مل جاتی ہے. میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں بھائی, اور اکثر لوگ سوال کریں نا کہ لاجیکلی دیکھا جائے 5 نمازیں 6 کیوں نہیں, مطلب ہم یہ سوال نہیں کرتے. ہماری کلیئرٹی ہے کہ یار ہم نے نا ایک بہترین اللہ کو راضی کرنا ہے, ہمیں اس کے بینیفٹس پتہ ہیں, ہم استغفار کیوں کرتے ہیں, ہم شکر کیوں کرتے ہیں, ہمیں جنت کا پتہ ہے, ہمیں جہنم کا پتہ ہے. وی وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی ایز اے بیسٹ ورژن جو ہم بنا سکتے ہیں, مسلمان بن سکتے ہیں. اس کے لیے جب کوئی ہیبٹ جو ڈیولپ کرنی نا, پھر وہ موٹیویشن لیول بہت ہائی ہے. اب پریکٹیکل ایگزامپل لے لیں. فار ایگزامپل اگر 2 آپ کے پاس لڑکے آتے ہیں نا الگ ٹائمس پہ, ایک لڑکے کو آپ بتاتے ہیں کہ یار تم کس طرح سے اٹھو, تم نے کس طرح سے وضو کرنا ہے, کس طرح سے تم فیزیبل اپنے لیے بناؤ مسجد پہنچنا اور سارا, ایک یہ شخص ہے. اور ایک یہ شخص ہے اس کو میں کہہ دوں کہ آپ کو پتہ ہے فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کا ریوارڈ کتنا ہے. جو شخص پیدل مسجد جاتا ہے اس کو یعنی حدیث میں آتا ہے ریوارڈ پتہ چل جاتا ہے, وہ اپنے گھٹنوں کے بل چل کے جائے, فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہ کی من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ, جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ضمانت میں ہے, پروٹیکشن میں ہے. تو اب یہ 2 بندے ہیں, ایک کو میں نے وائی کلیئر کر دیا اور ایک کو میں نے پریکٹیکل اسٹیپس بتا دیے. آپ لکھ لیں, اور میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, جس کا وائی کلیئر ہے نا, جس کا ریوارڈ سسٹم کلیئر ہے کہ یار اس کی ورچو کیا ہے, وہ فوراً سے پڑھنا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کو وائی نہ بتائیں تو وہ بالکل یعنی اس کو جو ہے نا وہ ریوارڈ سسٹم ہی نہیں ہوگا, اور اس کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں کر رہا ہوں. بلیف سسٹم بن جاتا ہے. انٹرنسک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. ری انفورسمنٹ کی ایک تھیری ہے, اسکنر, بی ایف اسکنر ایک سائیکالوجسٹ ہے, اس کی تھیری ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے جو بیہیویئرز ہیں نا, یہ ان کے کانسیکوینسز کی وجہ سے شیپ ہوتے ہیں, اور انڈیویجول بیہیویئرز جو ہے نا وہ ری انفورسمنٹس کی وجہ سے چینج یا ماڈیفائی یا امپروو کیے جا سکتے ہیں. ری انفورسمنٹ دونوں ہیں, پازیٹیو نیگیٹو. پازیٹیو ریوارڈ ہے, نیگیٹو جو ہے وہ پنشمنٹ ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. جنت جہنم میں کانسیپٹ, کیرٹ اینڈ اسٹیپ کانسیپٹ. ایگزیکٹلی. ایک آپ کو بہت خوبصورت بات بتاؤں بھائیو, میں نے ریسنٹلی آئی ہیو بین گوئنگ تھرو سم کانٹینٹ اینڈ آئی لوڈ دس کوٹ. دیر آر سم اسکالرز ہو سے کہ ورشپ کی بات ہم کر رہے تھے نا جنت والے کانٹیکسٹ میں, تو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو کیوں پیدا کیا وہ ہمیں پتہ ہے. بنیادی مقصد عبادت ہی ہے, جنوں کا, انسانوں کا. سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. سو فار دا پریزنٹ مائنڈیڈ پیپل their habits become worship, and for the absent minded people their worships become habits. And this is very alarming. And when we think about it na,
تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار دس از ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ. اینڈ ایک اس ساری چیز میں جو میں نے پرسنلی دیکھی ہے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ ہے نیت کا, کہ آپ اگر کسی چیز کی نیت کر کے وہ کام کر رہے ہیں نا تو پھر آپ کو وہ چیز ساری اٹ میکس آل دا سینس, اٹ کنیکٹس آل دا ڈاٹس. پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ کیوں ہے, اور یہ حدیث سب سے پہلے کیوں ہوتی ہے حدیث کی کتابوں میں. اور پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ نیت کرنے سے, کیونکہ عمل ایسا ہوگا, اور بہت سارے اسکالرز بھی یہ کہتے ہیں, آپ کو لٹریچر میں بات ملے گی, انفیکٹ حدیث بھی ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ بھی ہے. So it's all about that one thing. And if you are ready about it, if you are passionate about it, if you are intrinsically motivated about it, reinforcement ہے, internal ہے, passion ہے, تو this cycle goes on and on endlessly. یہ جو اپنی بات کی ہے نا, دیکھیں اس کو اگر ہم سم اپ کریں نا, دیکھیں ہم لوگ نے ابھی جنت کی بات کی ہے بڑی بریف طریقے سے, لیکن ہم لوگ وی کی ناٹ ڈسکاؤنٹ دا فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے دین نے جب ہمیں بتایا نا کہ تمہارا مقصد ہے محنت کر کے جنت اچیو کرنا, رائٹ, صرف یہاں پہ بس نہیں کر دی. اب جیسے کہا نا کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے, آپ نے جو ریوارڈ کی بات کی ہے, اسی لیے تو بار بار آپ کو جب جنت کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا, آپ کو جنت کی جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کے اندر کیا کیا ہے وہی, پھر جیسے آپ نے بتایا نا, ایک شخص کو بتایا جائے کہ نماز پڑھو گے تو یہ ہوگا, تم نے وضو ایسے کرنا, اور ایک کو اس کا ریوارڈ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اتنا ریوارڈ ملے گا. سمپل سی آیت ہو سکتی تھی کہ جنت کے لیے کوشش کرو, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا وہ جنت کیسی ہے, عرضها السماوات والارض. آج تم ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہو, یعنی اپنے دنیا میں گزارا کرنے کے لیے, وہ جنت ایسی ہے کہ آسمان اور زمین جیسی وائڈ ہے. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ صرف فزیکل لیول نہیں ہے, آپ کو اسپرچول لیول پہ بھی, ایموشنلی بھی آپ کو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کھلتا ہے اور وہاں تک لے کے جائے گی, یعنی آپ وہاں پہ گھٹن محسوس نہیں کرو گے. تو ایونچولی ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں, آئی تھنک دس از, اگر ہمیں اس کے علاوہ کوئی موٹیویشن نہ دی جاتی دین میں, if this was the only motivation given to the human beings, this was sufficient for all of us. اور دیکھیں گول یہ دے دیا گیا. آج ہم کیا کہتے ہیں, اگر if I ask a random person کہ how do you define success, اچھا بندے کہہ دیں گے ایک دم ہی فلاں بزنس مین زیادہ سکسیسفل ہے, فلاں انٹرپرنور وہ زیادہ سکسیس ہے. ہمیں جو گول دے دیے گئے نا تمام ہیومینٹی کو کہ تم لوگوں نے جنت کو اچیو کرنا ہے. اچھا بعد میں دیکھیں گول سیٹ کر دیا, اس کے بعد میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا نا کہ آپ نے اپنی ہیبٹس کیسے ڈیولپ کرنی ہے, ہاؤ کین یو پلان ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کون ہیں, وہ متقین کے لیے ہے تو سب کے لیے, یعنی آپشن سب کے لیے اویلیبل ہے, لیکن متقین ہی اچیو کر سکیں گے. اور اس کو پھر الیبوریٹ بھی کیا ہے تمہارے لیے اور میرے لیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. And it's so beautiful boys when I was listening to it. اب دیکھیں, حالانکہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ اچھے وقت میں جب آپ کے پاس مال ہو تب بھی خرچ کریں, اور جب برا وقت چل رہا ہو تب بھی خرچ کریں. حالانکہ ہمارا دین کہتا ہے دیر از, یعنی ایک روم ہمیں ملتا ہے کہ اگر برا وقت ہو ہم مال خرچ نہیں کرتے تو دیر از نو پرابلم ان دیٹ, رائٹ. لیکن متقین کون ہیں, ان کی ہیبٹس ایسی بن چکی ہوتی ہیں کہ جب وہ پریشانی میں بھی ہوتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں. دس از ہاؤ دے ڈیولپ دیئر ہیبٹس. اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ برا کام کرتا ہے, برا معاملہ ہے, تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں, رائٹ, اجازت ہے, لیکن یہ لوگ معاف کر دیتے ہیں. دس از دیئر ہیبٹ. تو یہ ہمیں نا, یعنی جو پرفیکشن جو محسنین کے, واللہ یحب المحسنین, یو ہیو ٹو رائز ابو دا ریس, باقی لوگوں سے آپ نے اوپر آنا ہے. دین اینڈ اونلی دین اگر آپ کو پتا, اور یہ کیسے ہوگا جب آپ کا گول کلیئر ہے, یار میں نے جنت ادھر جانا ہے. تو اس میں نا جو یہ جو سبحان اللہ بات کی نا آپ نے, محسن یعنی اسلام کے بھی درجات ہیں. ایمان, اسلام اس کے 5 پلرز ہیں, ایمان اس کے 6 پلرز ہیں, اور احسان اس کا ایک ہی پلر ہے. جب حضرت جبریل نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ احسان کیا ہے, آپ نے کہا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, یعنی یہ احسان ہے. اور جو ہیبٹس آپ نے بات کی, وہی شخص اچیو کر سکتا ہے جو اس مائنڈ فریم میں ہر وقت رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ہی از ود می. اس کا جو کیمرہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ہی از ود می آل دا ٹائم. اینڈ وین یو ہیو دس فیلنگ نا,
آپ پھر بری ہیبٹس پہ اپنے آپ کو انوالو بھی نہیں کر یار سکتے ہو. امیجن کریں کہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا میں کنٹینیو کرتا ہوں. اگر کلاس میں ڈفرینٹ قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, کئی لوگ جو لائک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں A+ سے نیچے نہیں آنا, اور کئی بچے پوچھ لیتے ہیں میم واٹ از دا پاسنگ مارکس, وہ اس تھن ریڈ لائن تک اپنے آپ کو جو ہے وہاں پہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمیں مائنڈ سیٹ ایسا دیا جا رہا ہے, وہ جو تھن ریڈ لائن ہے نا پاسنگ مارکس, وہ چھوڑ دو, دیٹس آف دا ٹیبل, ذکر ہی نہیں ہے. تم نے وہ اچیومنٹ کیسے کرنی ہے, ہاؤ کین یو اچیو دیٹ A گریڈ. اس لیے تو اللہ کی میں نے سوال کیا تھا اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا الفردوس. جب بھی جنت کا سوال کرو. یعنی یہ جو ہم بات کریں نا فار ایگزامپل کلیئرٹی آف ویژن کی, اف یو ڈونٹ نو واٹ یو وانٹ یو ول گیٹ واٹ یو ڈونٹ وانٹ ان لائف. چاہے لائف میں بھی بات کریں اور آخرت میں بھی بات کر لیں. اگر ایک فیملی, میں آپ اپنی وائف اور بچوں کو کہتا ہوں کہ اوکے وی آر پلاننگ اے ٹرپ سم ویئر ویری ایکسائٹنگ پلیس, چلو مجھے, میں نے بتایا نہیں ان کو, they might be excited, jump on the car, but on the way اگر گاڑی جو ہے وہ بریک ڈاؤن کر جاتی ہے تو they will not be excited to change میری ہیلپ کرنے کے لیے اور وہ پنچر لگانے کے لیے, ٹھیک ہے. But if I tell them کہ guys we are going on a road trip to Makkah and Makkah is beautiful, Makkah is where the Haram is and اللہ کے نبی کی مسجد, مدینہ بھی جا رہے ہیں and سارا, so they will be super excited. اور جب گاڑی کا ٹائر پنچر ہوگا نا میرے ساتھ اتر کے وہ پنچر لگوائیں گے. ایک اور ایگزامپل لے لیں, فار ایگزامپل اگر ایک کشتی میں جا رہے ہیں اور لوگ, کشتی ٹوٹ جاتی ہے اور سب آئی لینڈ پہ چلے جاتے ہیں, اور وہ آئی لینڈ ہے جس میں آپ کہتے ہو اوکے گائز آئی ایم دا لیڈر, ابو سعد آپ لکڑیاں اکٹھی کریں, خرم آپ اپنا کوئی باندھنے کے لیے چیز لے کے آئیں, آپ درخت کاٹیں اور وہ لکڑیاں بنائیں اور ابو سعد وہاں سے لے کے آئیں گے, اینڈ اف آئی گیو یو ٹاسکس, آپ لوگ موٹیویٹڈ فیل نہیں کرو گے, ٹھیک ہے. بٹ ون آئی ٹیل یو کہ گائز ڈو یو مس ہوم, ڈو یو مس یور فیملی, ڈو یو مس یور پیرنٹس, do you miss your kids, do you miss your bed and your washroom? Yes we do. Okay حی اللہ حبیبی. آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ موٹیویٹڈ ہو کے نا وہ کرے گا. اللہ کے نبی نے بھی یہ نہیں کہا تم یہ کرو, تم وہ کرو, تم وہ کرو. آپ نے کہا خندق کھود رہے ہیں, روم ہمارا ہے, پرشیا ہمارا ہے, سیریا ہمارا ہے. وہی بات آتی ہے نا, مجھے یاد آ رہی ہے, سبحان اللہ, سو بیوٹیفل. حضرت سمیہ کو, حضرت یاسر کو مارا جا رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں, اصبر یا اہل یاسر, کیا ہے یاسر کے گھر والے صبر کرو فإن موعدکم الجنہ. یار کمال کی, دیکھ کیسی موٹیویشن دی ہے. صحیح بات ہے یار ایک مسلمان نا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دے ورک ٹو لیو اینڈ لیو ٹو ورک, ایٹ ٹو لیو اینڈ لیو ٹو ایٹ. A Muslim is always a person who has higher levels of motivation. ایون عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بڑا نام سمجھتے ہیں, اور اللہ کی نبی کی حدیث میں ہے کہ ایک عورت سنا یمن سے چلے گی مکہ آئے گی وداؤٹ فیئرنگ اینی ون ایکسیپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو وہ ان کے دور میں اچیو ہوا. اور اچھا جو بات پتہ چلتی ہے 2 سال ان کے خلافت کا دور تھا, کیسے, یعنی خود بتاتے ہیں عمر بن عبدالعزیز اپنی اس میں, کہتے ہیں ان لنفسی طواقا, میرا جو سول ہے نا بڑا ایمبیشیس قسم کا ہے, میں بیٹھا نہیں رہ سکتا, آئی ایم ناٹ سم ون ہو پروکاسٹینیٹ. کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے مسجد نبی جاتا تھا, تو میں نے دیکھا لوگ طلب العلم کر رہے ہیں اور علم سیکھ رہے ہیں, تو کہتے ہیں میں نے علم سیکھنا شروع کر دیا, اینڈ آئی بیکیم ون آف دا اسٹوڈنٹس آف نالج, اینڈ آئی بیکیم اے اسکالر. کہتے ہیں جب میں بڑا ہوا تو مجھے ایک خاتون پسند آئی, فاطمہ بنت عبد الملک, یعنی خلیفہ کی بیٹی, خلیفہ بھائیوں کی بہن اور سارا. کہتے ہیں آئی ورکڈ ہارڈ اینڈ آئی گاٹ میریڈ ٹو ہر. حالانکہ میرے چانسز نہیں تھے, بٹ میرا سول از ایمبیشیس. کہتے ہیں کہ مجھے پھر خیال آیا کہ یار آئی شوڈ رول مدینہ جسٹلی, میں مدینہ کا امیر ہونا چاہیے ہوں, and I want to not for the sake of authority and leadership but to sake of اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. کہتے ہیں میں نے وہ اچیو کر لی, and then I wanted خلافہ to rule the Muslims, and he said کہ I became the خلیفہ. اور جب اپنے بستر مرگ پہ تھے نا تو لوگوں نے پوچھا کہ what do you want right now, آپ نے تو لائف میں جو کیا تھا وہ اچیو کیا. He said کہ I want جنہ right now, مجھے اللہ سے جنت کی امید ہے. So they were not people who talk and talk and talk, یہ کر لو وہ کر لو, They walk the walk. even they walk the walk. سبحان اللہ, amazing واقعہ میں بتا کے آپ بات کیجیے گا. وہ جو کعبہ کے ساتھ ہے نا حتیم, حجر اسماعیل اس کو بولتے ہیں, اس میں 4 بیسٹ فرینڈز بیٹھے ہوئے تھے, گپ شپ, لڑکے گپ شپ لگا رہے ہیں. عبداللہ بن زبیر, عروہ بن زبیر, موسیٰ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر, یہ 4 بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور عبداللہ بن ابی زناد کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب تھوڑا دور ان سے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان لڑکوں کی نا گپ شپ سن رہے تھے.
تو کہتے ہیں وہ گپ شپ ہوتے ہوتے بڑی ڈیپ کنورسیشن میں شفٹ ہو گئی, کنورٹ ہو گئی. اور کہتے ہیں وہ کیا تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یار واٹ یو وانٹ ٹو اچیو ان لائف, واٹ از یور ویژن ان لائف, کہ جو تم اچیو کرنا چاہتے ہو. تو اس نے کہا پہلے عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ یار آئی وانٹ ٹو بی دا خلیفہ آف مسلمین. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا عروہ بن زبیر نے کہ آئی وانٹ ٹو بی دا فقیہ آف مدینہ. مصعب بن زبیر نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بی دا گورنر آف عراق اینڈ آئی وانٹ ٹو مینی ٹو وومن, ایک فاطمہ بنت عبد الملک اور دوسری سکینہ بنت حسین. اینڈ عبداللہ بن ابی زناد کہتے ہیں کہ میرے فادر ہی لیوڈ لانگ انف ٹو سی دیئر لائفز, اینڈ کہتے ہیں ایچ آف دیم دے ڈیڈ وٹ دے وانٹیڈ. صرف بات ہی نہیں کی, عبداللہ بن زبیر خلیفہ بنے, حتیٰ کہ حجاج بن یوسف نے پھر ان کو شہید کیا تھا جب وہ کعبہ میں نماز پڑھے تھے. عروہ بن زبیر مدینہ کے بہت بڑے عالم بنے, ٹھیک ہے. مصعب بن زبیر ہی میرڈ ٹو سیم لیڈیز جن سے انہوں نے بات کی تھی, اینڈ ہی بیکیم دا گورنر آف عراق. اور کہتے ہیں ایز فار عبداللہ بن عمر, جب ان سے بات کی تو ہی سیڈ مجھے بس میرا الٹیمیٹ ویژن یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی جنت دے دے. اینڈ دے ڈیڈ واٹ دے وانٹ. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ ہمیں صرف باتیں اور وہ سب نہیں کرنی, وی شوڈ ایم ہائی اینڈ اچیو اسٹرائیو فار اٹ. اپنا کلیئر رکھیں اور اس پہ ڈسپلن اختیار کریں. اینڈ ڈسپلن از ڈو واٹ از رائٹ ایون اف یو ڈونٹ لائک اٹ, جسٹ ڈو اٹ. اس کے اندر نا ایک یہ آپ کی یہ جو بات تھی نا بستر مرگ اینڈ آل دیٹ, آئی ریکالڈ اے سوشل ایکسپیریمنٹ. آپ لوگ کے ساتھ بھی وہ کرتا ہوں. سو اٹس بیسکلی فار ایگزامپل یو آر 60-70 ایئرز آف ایج ایٹ دا مومنٹ, اینڈ آپ اپنے بستر مرگ پہ ہیں, اینڈ انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب اس کا وقت قریب ہے, آپ کا وقت قریب ہے. اینڈ جسٹ امیجن آپ کا وقت قریب ہے, میرے ڈال دو. تینوں کو کہا ہے بھائی سوشل ایکسپیریمنٹ ٹیکنیکلی سب کا وقت قریب ہے. آپ نے تو کیا ہوا وہ میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے آپ لوگوں کا میں ساروں کے سامنے آن کیمرہ کھولوں. اچھا, تو اٹس the last some hours of your life, and imagine the people that you hold dear in your life are in that room, and now what do you want to listen about you from these people? For example, it can be your daughter, for example it can be your son, for example it can be your wife. تو آپ تسلی سے بیٹھیں اور ایک پین اور ایک پیپر لے لیں اور اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ ان لوگوں کی کیا کامنٹس آپ سننا چاہتے ہیں. وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی فلیٹرنگ بھی ہو سکتی ہے, اینی تھنگ, بٹ سنس دیز آر جینوئن پیپل اینڈ دا چوائس آف پیپل, سو اب اس کے اندر وہ لوگ ہونے چاہیے جو سنسیئر ہوں. جب آپ ان کے کامنٹس لکھیں گے نا, فار ایگزامپل یہ سوشل ایکسپیریمنٹ جب کیا گیا نا تو وہ بندے سے پوچھا گیا کہ, تو اس نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو لسن, یو آر دا بیسٹ ڈیڈ. اپنے تعریف ہی سننا چاہیں. تعریف. اب اسی طرح ایک نے اسی طرح کچھ اور جواب دیا. تو اس نے کہا کہ بیسکلی یہ جو آپ نے ساری لوگوں سے کمپلیمنٹ سنے ہیں نا, یہ بیسکلی آپ کی زندگی کے گولز ہیں. ناؤ پلان فار دیم, اینڈ دس از دا بیسٹ وے ٹو پلان یور لائف گولز. کہ واٹ ڈو یو وانٹ ان یور لائف, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو لسن. کیونکہ عام طور پہ جو لوگوں کا گمان ہوتا, انسان کا خاتمے کے بعد لوگوں کا جو گمان ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ, اور یہ مجھے سوشل ایکسپیریمنٹ یاد آیا بیکاز دس از ویری یوزفل فار سم آف دا گائز. یہ بھی ایڈ کر لیں کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو لسن فرام دی اینجلز. ایگزیکٹلی, میں نے کہا چوائس, کون کون سے لوگ آپ کے پاس ہوں گے. سو یہ تو اب ایگزیکٹلی سبحان اللہ, ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. This So if you want to listen to those words, then you have to plan your life in a way. You don't have to party then. Yes. You don't have to do haram stuff then. اس کے اندر نا ایک اور چیز بھی آج کل کے ملینیلس کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے, جو میرے کامن آبزرویشن میں آیا. آپ بھی ہیں یوتھ سے کافی ریلیٹڈ. وہ میرے سے لٹرلی ایک بہت بڑے شیخ ہیں, آپ لوگ انہیں جانتے ہیں, آئی وونٹ نیم ہم فار دا کانفیڈینشیلٹی پرپز انشاءاللہ. ان کا بیٹا ایک, ان کے بیٹے نے ان سے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی ریسنٹلی, تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے میں نا کچھ ایشوز ہیں, دیر آر سم وڈرال سمپٹمس. میں نے کہا شیخ مجھے بتائیں انشاءاللہ, لیٹس سی واٹ وی کین ڈو. تو انہوں نے کہا کہ
ایشو یہ ہے کہ ونس ہی آسکڈ می کہ اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور اگر مجھے کوئی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور اگر میں اپنی یہ بیسکس پورے کرتا ہوں تو مجھے جنت ملے گی. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا. اور وہ بچہ اچھا خاصا پڑھا لکھا, مطلب اس بچے نے اصول الدین کیا ہوا. سو شیخ نے کہا, میں نے اسے جواب دیا ہاں, لیکن تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایبلٹیز دی ہیں ان کا سوال لازمی ہوگا کہ تم نے انہیں کیوں نہیں یوٹیلائز کیا ٹو دا بیسٹ پوٹینشیل اینڈ لیول جو آپ لوگ بات کر رہے تھے, کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ. اینڈ یہ آج کل کے نوجوانوں کا ایک مسئلہ ہے. نو, یو ہیو ٹو اسٹیپ آؤٹ آف یور کمفرٹ زونس اینڈ دین اینڈ اونلی دین یو ول بی ایبل ٹو اچیو اے لاٹ آف اسٹف. حدیث بھی ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو مہارت سے کام کرے. تو مہارت سے کام کرنا وہ تب یہ جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں گے, کیونکہ اسکلفل کوئی بھی پیدا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو لرن اسکلس. اسی طرح گول سیٹنگ از آلسو اے اسکل. سائنس ریسرچ پرووز دس, اٹس اے اسکل دیٹ یو ہیو ٹو میں نے لرن. ایک حدیث پڑھی یار شیخ اللہ کمال, کہ اس سے جو ایگزیکٹ ورڈز مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہی تھا کہ ان اللہ یحب العالی الامور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ loves big tasks. یعنی لوگ فار پیپل, وہ لوگ جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں نا اور جو خیر کے کام ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کاموں سے محبت کرتے ہیں. یعنی ایون اللہ سبحانہ و تعالیٰ وانٹس. اصل میں یار اس میں نا جو بھی ہم تھوڑا سا پہلی دیر بات کر رہے تھے نا یہ احسان کی, آئی تھنک بینگ مسلمز نا ایک بڑا ہمیں ایج یہ ہے کہ ہمارے الحمدللہ ویژن اور گولز کچھ حد تک کلیئر ہوتے ہیں اگر ہم لوگ صحیح والے بنائیں. اگر صرف دنیا ہمارا اگر گول ہو جائے پھر تو مسئلہ ہے. کچھ لوگ جو اس میں اچھی پلاننگ کر لیتے ہیں, ول پاور ہے, ڈسپلن ہے, سارا کچھ ہے, تو چلو وہ بھی ہو جاتا ہے. بٹ جب آپ کا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے نا یہ کہ اللہ کو راضی کرنا, اچھا پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں, اتنی کلیئرٹی مل جاتی ہے. صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل گزارنا ہے تو اس میں آپ کی فٹنس بھی آ جاتی ہے, اس میں ڈسپلن بھی آ جاتی ہے, اس میں ٹائم ویسٹیج نکل جاتی ہے, ٹائم مینجمنٹ آ جاتی ہے, اس کے اندر ریلیشن شپس آ جاتے ہیں. دس از این ایریا دیٹ وی نیڈ آل آف اس. اس وقت شاید میں کہوں ایشو یہی ہے. میں اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گا. ہم لوگ کبھی کبھار نا لوگ جب اس 2023 کی ہم بات کر رہے ہیں گول سیٹنگ اینڈ سارا کچھ, تو بہت زیادہ لوگ انڈیویجول قسم کے گول سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آئی وانٹ ٹو بیکم فٹ, آئی وانٹ ٹو بیکم رچ, میں اچھی گاڑی لینا چاہتا ہوں, میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی اچھی بات ہے, اچھے گولز بھی ہوتے ہیں, میں تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں, میں عربک. بٹ وی ہارڈلی سیٹ تھنگس کہ یار میں نے نا میرے فلانے رشتے دار ہیں, ان کے ساتھ بڑا ریلیشن شپ میرا اچھا نہیں ہے, میں نے ان کے ساتھ ریلیشن بلڈ کرنا ہے اس دفعہ. اور یا میری کچھ ایسے فیملی ممبرس یا کچھ ایسے دوست ہیں جو کہ بڑے برے ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں, آئی شوڈ بی ہیلپنگ دیم آؤٹ سم وے شیپ اور فارم. ہمیں نا تھوڑا سا ایون اپنا جب ویژن بڑھا رہے ہو نا تو تھنک along those ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام کرتے تھے. ان کے نیبرس کا جو حقوق ہے ہمیں جب پتہ لگتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ بندہ ہے کون ہے. ہمیں تھوڑا سا نا اپنی ذات سے باہر نکل کے بھی اگلے سال کو تھوڑا دیکھیں کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ می. یس یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف فرسٹ, اور پھر اپنی فیملی, اینڈ دین آپ باہر جاتے ہیں. وہ پرائرٹیز ہیں کلیئر دین میں, بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی جسٹ اباؤٹ یو اینڈ یو. اور اس میں ہمارا جو ریلیشن شپس ہے نا, اس میں ناٹ جسٹ آپ کی امیڈیٹ فیملی آتی ہے, آپ کی ایکسٹینڈیڈ فیملی بھی آ رہی ہوتی ہے, ان کا خیال رکھنا, ان کے ساتھ ان ٹچ رہنا. اور یہی بات ہم ابھی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ چیز ہمارے معاشرے سے ویسے ہی کم ہوتی جا رہی ہے. دیر از این اٹیک آن آر فیملی سسٹم. ایک تو امیڈیٹ فیملی ہے, ماں باپ کے ساتھ ریلیشن شپ, بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن شپ, وائف اور بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ. ہم لوگ یہ اسی کے اندر اتنا اسٹرگل کر رہے ہیں, دور کا تو ہم سوچ ہی نہیں رہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ریسنٹلی آئی میٹ, میں کچھ اپنے فادر کے نا ریلیٹیو سے ملا لاہور میں. انہوں نے ایسی بات کی جو اسٹک ود می, اینڈ وہ مجھ سے سارے بڑے ہیں. میرے والد صاحب کبھی سے جاننے والے تھے, سارے بڑے تھے, تو بڑے پیار سے ملے. کافی عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو سب بڑے اچھے طریقے سے ملے اور بڑا پیار کیا. اور ان میں سے انہیں کہتے کہ یو نو واٹ, یہ جو آپ کو اتنا پیار مل رہا ہے, اور میری وائف کو بھی, کہتے اٹس بیکاز آف یور فادر, بیکاز ہی مینٹین دیز ریلیشن شپس. تو ہی واز ایڈوائزنگ می, کہتے اگر آپ آگے ریلیشن شپ مینٹین کرو گے نا, کل کو آپ کی اولاد اور وہ بینیفٹ کرے گی. ابھی تو میں ہوں, تو ہمارے تو والدین نے, مدر نے, فادر نے ریلیشن شپ مینٹین کیے دور تک. آج ہم
کسی شہر میں جاتے ہو, کسی جگہ جاتے ہو, آپ کو 10 لوگ ملتے ہیں, بڑے پیار سے جینوئن ریلیٹیوز ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آ کے رہو, ہم آپ کے پاس they want to spend time with us اس لحاظ سے. And it's not because of me or my wife, it's because my father they had this kind of love towards my father جس کی وجہ سے وہ آج ریلیشن. اسی طرح same with my mother, بہت سارے ایسے ریلیشن شپس ہیں جو میری مدر کی وجہ سے. اگر میں آج اپنے ریلیٹیو سے اور ان سے نہیں ملوں گا نا, میرا تو چلو سسٹم کچھ ہو رہا ہے, بٹ میری کل کو اولاد کے لیے ان کے کون ہوں گے سلام دعا کرنے والے؟ برو میرے نا کل یا پرسوں گھر پہ نا بابا کے فرینڈز آئے گئے. اچھا میں نے نا اس پورے سیشن میں نا میں آئی جسٹ وانٹڈ, کیونکہ جب میں بابا کے دوستوں سے بیٹھتا ہوں نا آئی لرن اے لاٹ, ٹھیک ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں خاموش ہی رہوں. حالانکہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہاں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے, کچھ بتا. میں چاہتا ہوں کہ نہیں, میں یہاں پہ اسپیکنگ موڈ میں ہوں, یہاں پہ میں لرننگ موڈ میں ہوں. تو برو آل وٹ آئی نوٹسڈ نا واز پیور لو یار. مطلب وہاں پہ جو یعنی بابا کی اپنے دوستوں سے محبت, ان کے لیے جو خلوص تھا. اچھا بابا کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ کھانے پکانوں کے حوالے سے یا ان کو ٹریٹ کرنے کے حوالے سے کہ میرے دوست آ رہے ہیں اور سارا. اچھا بابا کے بہت ہزاروں دوست نہیں ہیں, بٹ دیر آر, ایک ہوتا ہے آپ کا کلوزر سرکل ہوتا ہے, ایک اس سے پھر آگے ہوتا ہے. سو جو میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈینٹیفائی سم پیپل ہو آر جینین, ٹھیک ہے, ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کی لائف میں واقعی میں ویلیو کریں. جو خاندانی لوگ ہیں نا واقعی میں ان کی ویلیو کریں, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ریلیشن شپس سے زیادہ بڑا ایسٹ اور کچھ بھی نہیں ہے, نہ پراپرٹی ہے نہ مال ہے. ایون جو لوگ when they are dying now, when they are dying in their ریسرچ بھی کی گئی, longitudinal ریسرچ, کہ جس میں لوگوں کی اوور اٹ واز لائف اسپینس. تو جن لوگوں نے بہت پیسے کمائے تھے نا وہ they were not satisfied by the end of their lives. جنہوں نے بہت بڑی بڑی پراپرٹی بنائی they were not satisfied. وہ ساتھ تھوڑا سا دھیان کرنا, ٹھیک ہے. اچھا جنہوں نے بہت ٹریول کیا وہ بھی خوش نہیں تھے, حالانکہ ٹریول ایک ایکسپیرینس ہے, بٹ جنہوں نے اپنی رشتہ داریاں نبھائی نا, میں ایٹ دا اینڈ آف دا لائف یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ میری فیملی مجھے کہے کہ تم نے نا رشتہ داریاں نبھائی ہیں, تم نے اپنے رشتے نبھائے ہیں, تم نے واللہ I would never want کہ میں بلینز آف روپیز کے ساتھ مر رہا ہوں اور میرے بچے, میں اپنے بچوں کو وہ ٹائم نہ دے پایا ہوں. I can compromise on money, I can compromise on anything, بٹ میں چاہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں نا بچوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, فیملی کے ساتھ اور اپنے ایکسٹینڈ فیملی سے ٹائم گزارا ہے. بیکاز یہ جو اقدار ہے نا یہ ہمارے جنریشن سے برو بالکل غائب ہوتے جا رہی ہیں, اور ایک وہ می ٹائم نارسسسٹ ایٹیٹیوڈ اور ایک سیلف پلیجر کا جو ہے نا وہ رہتا ہے. اور تو ابھی اس کے اندر نا ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اسی کو میں کنٹینیو کرتا ہوں. شیطان کے جو حملے ہیں نا وہ بڑے ایوالو ہو گئے ہیں, ڈیجیٹل ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا ایک ہے جس کے ساتھ آپ چپکے رہتے ہو. مسئلہ پتہ ہے کدھر آتا ہے؟ مسئلہ اس وقت آتا ہے جس وقت آپ عبادات پہ تو فوکس کر رہے ہیں, شیطان بھی ڈفرینٹ لیولس پہ جا کے آپ کو سب سے پہلے کہے گا ٹھیک ہے بیسک لیول سے سٹارٹ کرے گا, پھر اوپر تک لے کے جائے گا کہ اچھا یار یہ بھی نہیں کرتا, یہ بھی نہیں کرتا, یہ بھی نہیں کرتا. پھر وہ جو ہم نے 7 ٹریپس آف شیطان ایک دفعہ کسی شیخ سے پڑھے تھے تو اس میں وہ یہ تھا کہ ٹائم ویسٹ کرواتا. سو اگر کچھ بھی نہ کر رہے تو ایک وہ ڈیولپ کر دیتا آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ کہ یار نمازیں تو پڑھ رہا ہے نا, ساری چیزیں تو کر رہا ہے نا, لیکن دین کا ایک بہت میجورٹی پورشن معاملات کے اوپر ہے. اینڈ عبادات آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہیں, آپ کو وہ جنت میں درجات دلا سکتی ہیں, بٹ وٹ آر یو ڈوئنگ فار دا کمیونٹی, کیونکہ اسلام کمیونٹی کا کانسیپٹ دیتا ہے. دیکھیے میری نمازوں سے آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں. ایگزیکٹلی میرے روزے سے یو ول ناٹ ہیو اینی بینیفٹ, نہ معاشرے کو فائدہ ہوگا, بٹ میں اگر سچ بولوں گا تو معاشرے کو فائدہ ہوگا. تو اسلام کمیونٹی کا دین ہے. ایکچولی ون آف دا کامن کوسچنز وچ پیپل آسک از کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, تو ایک بڑا نیرو کانسیپٹ آ جاتا ہے نارمل لوگوں کے دلوں میں کہ اچھا صرف نماز روزہ زکوٰۃ ہی ہے. ابھی جو آپ نے رشتہ داریوں کی بات کی ہے یہ بھی عبادت ہے, نو ڈاؤٹ یہ بھی عبادت ہے. آپ کی ساری زندگی عبادت میں گزر سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نا جب آپ نے دیکھیں رشتہ داریوں کی بات کی ہے, بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اچھا یار جتنا ٹائم میں نے وہاں پہ ٹریولنگ میں لگا کے فلاں بندے کو ملنا ہوتا ہے میں نماز ہی پڑھ لوں, قرآن ہی پڑھ لوں. تو یو ہیو ٹو بیلنس تھنگس. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم لوگ کبھی یہ بات یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار مولوی ہمیشہ یعنی آخرت کی بات کرتے رہتے ہیں جنت اور دوزخ کے حوالے سے, اور یہ وہ دنیا کو آپ نے فورسیک نہیں کرنا, کیونکہ یہ جو آپ کو لمیٹڈ ٹائم اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا, آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر کے وہ جو ایٹرنل ریوارڈ ہے نا آپ کا, آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے. اور ظاہری بات ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی آپ نے وہ کمانا ہے نا, تو آپ کو کبھی بھی نہیں بتایا جاتا کہ یار آپ دنیا کو چھوڑ دو, بس آپ مسجد میں اپنے آپ کو لاک کر کے بس آپ عبادت ہی کرتے ہو. نو, اٹس ناٹ دا کیس.
برو عثمان بن عفان کو جنت میں پہنچانے والی چیز ان کا مال تھا یار. یار اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے وہ حنظلہ رضی اللہ عنہ وہ کیا کہتے ہیں جب ان کو پتہ چلا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایمان کا لیول بڑا اوپر ہوتا ہے, جب باہر آ جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈاؤن ہے, یہی تو منافقت ہے. اچھا یہ ان کے جب دل میں ڈاؤٹ آیا, ہی وینٹ ٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم when he asked کہ یا رسول اللہ یہ والا معاملہ ہے. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زبردست جواب دیا, ساعتن و ساعہ, کہ 1 hour for that 1 hour for this, یعنی یہ بھی ایک حصہ ہے, یہ بھی تمہاری زندگی کا ایک حصہ ہے. اور علی بن ابی طالب کیا زبردست بات کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ کہ روش القلوب فإن القلوب اذا اکرہت فعمیت, کہ اپنے دلوں کو ٹائم دو. اگر آپ اس پہ اتنا پریشر ڈالو گے نا تو وہ پھر دیکھنے کے قابل چیز نہیں رہتی. what he meant to say is, اگر آپ کبھی کبھار اپنے گھر میں بیٹھے ہو, گو آن فشنگ, آپ فشنگ کے لیے چلے جاؤ, گو ٹو جم اینڈ یو نو ڈو یور ایکسرسائز اینڈ آل. تو اس چیز سے کبھی ہمیں یعنی ہمارا دین نہیں روکتا. بالکل. یعنی آپ تیر اندازی, اگر آپ کو تیر اندازی کا شوق ہے, سوئمنگ کا شوق ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ what a بیوٹیفل نریشن. اب جو علی بن ابی طالب نے کہا ہے اس میں تو صرف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یعنی دنیاوی معاملات میں چلے جاؤ. What do you have to say about an hadith? It's a very interesting hadith جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں اربع من السعادہ, کہ 4 چیزیں ہیں وہ جس کو مل جائیں تو بڑا خوش نصیب ہے. ان میں سے ایک ہے المرأة الصالحہ. If someone has a pious spouse, or it goes both ways, اگر یعنی بندے کے پاس ایک یعنی اچھی خاتون ہے, بیوی ہے, it's a good thing. اس کے ساتھ ساتھ المسکن الواسعہ, اگر کسی کے پاس بڑا مکان ہے, بڑی چھت ہے, he is having a big bungalow, تو یہ اس کے لیے ایک اچھی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ والمرکب الحنی, اگر کسی کے پاس سواری اچھی ہے تو یہ بھی خوش نصیبی ہے. اور چوتھا ہے کہ اگر کسی کا پڑوسی اچھا صالح ہو, اچھا ہو. اب جسٹ ویٹ یو نو فار اے مومنٹ اوور ہیئر, یہ ساری چیزیں تو دنیا ہیں. بالکل. تو یعنی آپ کا دین آپ کو دنیا کی وجہ یعنی دنیا کمانے سے روکتا نہیں ہے. اور سعید بن جبیر بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ آپ کو اکوموڈیٹ کرتی ہیں اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں تو یہ متاع بلاغ بن جاتا ہے, کہ یہ آپ کو پہنچانے والی چیزیں ہوتی ہیں. یہ متاع الغرور نہیں ہوتا. کیوں؟ فار ایگزامپل, یعنی اس کی بڑی پریکٹیکل ایگزامپل ہے. اگر کسی شخص کی اچھی میرج نہیں جا رہی, یعنی جھگڑے پہ جھگڑے ہو رہے ہیں, ناؤ یو ٹیل می, کیا آیا وہ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. اگر اس بندے کی گاڑی بار بار ایک لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہا ہے, کچھ سیکھنے کے لیے جا رہا ہے, گاڑی راستے میں آ کے بریک ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, وہ علم حاصل نہیں کر سکے گا. تو یہ چیزیں اگر اچھے طریقے سے یوٹیلائز کی جائیں گی نا تو یہ آپ کو اکوموڈیٹ کریں گی آپ کا جو ایٹرنل اور آپ کا جو وہ گول ہے وچ از جنہ, آپ اچھے طریقے سے. ایک بلینئر کین بی اے زاہد, اور ایک غریب کوڑے والا بھی, یا مطلب کوڑے والی کی بات کروں جو غریب طبقے کا ہے, وہ بھی ایک selfish, ایک crazy money maniac ہو سکتا ہے. So it's not about what you have in your hands, it's about what you have in your hearts. So ایک billionaire انسان جیسے شیخ راجحی جو تھے وہ, اور شیخ یوسف وطیر عرب کے دیکھ لیں, ان کے اپنے پلازاز ہیں برو, بلڈنگز ہیں, and they spend lavishly on people, یعنی صدقہ خیرات, and they have no concern over the دنیا کہ یہ آئے یا جائے. Even سلف بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دل کو پرواہ نہیں تھی کہ کچھ آ رہا ہے یا جا رہا ہے. It was equal to us کہ مال آ رہا ہے یا مال جا رہا ہے, یہ بٹ they were concerned about their آخرہ. اور ایک شخص جو بالکل نچلے طبقے سے کچھ بھی نہیں ہے شاید, لیکن اس کے لیے شاید ایک فون بڑا میٹر کرتا ہے یا ایک پنکھا بڑا میٹر کرتا ہے, تو وہ بھی شخص ہو سکتا ہے کہ so it's all about you know what you don't have. میں اس کو تھوڑا سا ایک اور ڈائریکشن میں تھوڑا سا لے کے جاؤں گا. ون, ہم نے ابھی تک جو کچھ کیے ہیں چیزیں اس میں ہے کہ ون having a clear vision, that's very important. اس کے لیے we have to have a belief system کہ یار ہم کیوں کریں, جو وائی کی ہم نے تھوڑا بہت ذکر کیا. اور تیسرا بھی ہم یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا اگر آپ کے پاس ہوگی تو یہ سارے جو آپ کے گولز آبجیکٹیوز ہیں آخرت کے بھی وہ اچیو کرنے میں بھی آسانی ہوگی. اس میں ایک کویشچن یہی آتا ہے کہ اچھا پھر یہ سب کیسے کیا جائے, ہاؤ کین وی, واٹ آر دا بیسک سمپل ڈے ٹو ڈے اسٹیپس دیٹ وی کین ٹیک ان آرڈر ٹو اچیو دیز گولس, اگلے سال کے جو بھی سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. somebody wants to be fit یا جو بھی اس کے ہیں گولس,
اس میں ایک چیز, بہت ساری چیزیں ہیں, بٹ آئی ووڈ سجیسٹ کپل آف تھنگس جو کہ مجھے لگتا ہے مجھے ہیلپ کیا ہے کبھی بھی. ون از اس کو جو ہم اسمارٹ گولس کی بات کرتے ہیں وہ بھی ہوں, بٹ رائٹ دیم ڈاؤن. ایک تو لکھ ضرور لیں کہ یار اچھا میرے نا آبجیکٹیوز رفلی یہ ہیں, اینڈ ہیو دیم ایک ٹائم فریم ضرور رکھیں اس کا. It helps you to visualize and imagine those goals ہاں as جی, well. اور اکثر خیر کوانٹیفائی کریں, کوانٹیٹیو گولز ہونے چاہیے آپ کے. بیسکلی جو اسمارٹ گولز ہیں اسپیسیفک, میجریبل, اٹینیبل, ریئلسٹک اینڈ ٹائم باؤنڈ. ٹھیک ہے, تو یہ SMART اسمارٹ بنتے ہیں. تو ٹائم باؤنڈ جیسے 2.5 مہینے میں میں نے یہ چیزیں اسپیسیفکلی رکھی, کلیئر ہو اور اپنے لیے آسانی رکھیں اس میں, اور اس کا وائی بھی کلیئر کریں کہ میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد نا اس میں ڈے ٹو ڈے ہیبٹس میں نا جو مجھے پرسنل چیز بہت ہیلپ کرتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نا اس کو بولتے ہیں امپلیمنٹیشن انٹینشن, کہ آئی ول ڈو دس, اس میں 2 چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے, ٹائم اور لوکیشن. کہ آئی ول ورک آؤٹ ایٹ 8 AM فلانے جم میں, یا ایٹ ہوم, اور ہوم میں بھی کدھر کون سے روم میں, ٹائم اور وہ. اچھا یہ ہے, آپ پورا دن آپ کا اگر ایسا نہیں ہوتا نا, پورا دن اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ 1 منٹ دن کا کیلکولیٹر, وہ آپ نے پریکٹیکل نہیں رہتا. اس کو آپ پریکٹیکل رکھیں کہ دن کے جو مین ٹاسک ہے نا جو آپ کے بہت امپورٹنٹ ہے, پرائرٹائز آپ نے کیے, یار یہ تو کرنے ہی کرنے. لیٹ سے 4 days a week میں نے تفسیر پڑھنی ہے, آفٹر ایوری فجر یا اس طرح کا. آپ پھر وہ ڈیسائڈ کریں, اچھا میں نے 7 AM فار ہاف این آور آئی ول ریڈ دا تفسیر, اور اس کمرے میں بیٹھ کے لوکیشن اور ٹائم دونوں مینشن کریں. اچھا اس کے ساتھ اس کو بولتے ہیں ہیبٹ اسٹیکنگ. سو یو کین ڈو اسٹیک کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایک ہیبٹ کے ساتھ نا آپ اگلی ہیبٹ, اس کے بعد آپ کا دل ہے کہ یار میں نا ارلی ناشتہ شروع کروں, تو آپ کر سکتے ہیں کہ یار رائٹ آفٹر مائی تفسیر سیشن آئی ول ہیو مائی بریک فاسٹ. اس کے ساتھ آپ ری انفورسمنٹس بھی اگر کر لینا, فار ایگزامپل آئی ول گیٹ ٹو سی مائی فرینڈ, اور آئی ول گیٹ اے رائڈ آفٹر آئی ڈو دس, تو وہ آپ کے گول کو ری انفورسمنٹس بہت آسان کر دیتی ہیں, کیونکہ آپ کو وہ اب ریوارڈ نظر آ رہا ہے. تو آپ کی بہت ساری جگہ پہ چیزیں ہیں, مطلب ریوارڈ کا سسٹم آپ بنا سکتے ہیں, وہ تو ملٹیپل چیزیں. لیکن اس میں ایک چیز بھی ہے, جب آپ یہ اسکیجولس کی اور اس کو بریک ڈاؤن کرنے کی بات کریں نا, ایک کانسیپٹ ہے پلاننگ فیلیسی. ٹھیک ہے, یہ کوگنیٹو بائس ہے, آپٹمزم بائس ہے, اس میں موسٹ آف دا پیپل تھنک دیٹ دے ول نیور ہیو ٹو ایکسپیرینس اے نیگیٹو مومنٹ ان دیئر لائف. ٹھیک ہے, اور ایک تو یہ کہ آئی ول گو دا وے آئی پلان, کہ فار ایگزامپل میں نے 3 مہینے پلان کیے ہوئے ہیں, اس میں وہ کوئی بیماری یا کوئی وہ چیز نہیں ڈالتے. دوسری چیز, پیپل آر اوور آپٹیمسٹک ان میکنگ ٹائم اسٹیمیشنز. ٹھیک ہے, کہ مجھے روڈ بلاکس بھی نہیں ملیں گی, مجھے یہ کچھ نہیں ملے گا, تو وہ بفر اس میں نہیں رکھتے. سو آئی ووڈ سجیسٹ اس کیس میں کہ ڈونٹ بی اوور آپٹیمسٹک. فار ایگزامپل اگر آپ نے دن کے آپ کے 20 ٹاسک ہیں, آپ ان کو ریئلسٹکلی یہ پلان کریں کہ یار آج میں 10 ہی کر پاؤں گا, میں آج پورے 20 نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے, یا آج میں 5 کر پاؤں گا. مائنڈ سیٹ میں یہ بھی رکھیں اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کو اینڈ آف ورلڈ نہیں ہے بھائی. ایگزیکٹلی, اور اس بعد میں بندہ دیکھ سکتا ہے کیوں نہیں ہوئے. اگر آپ کی کسی اپنے بلنڈر کی وجہ سے ہوئے تو چلو اس پہ بھی کوئی پریشان نہ, اور اس کو اگلی دفعہ بہتر کر لیں. اگر کسی ایکسٹرنل ریزن کی وجہ سے ہوئے تو یو ایکسیپٹ. میں یہ کرتا ہوں کہ میرے پاس نا جو چیک لسٹ بنی ہوتی ہے نا, ٹو ڈوز ہوتے ہیں, وہ ایک لائن ہے. ٹھیک ہے, اس کے نیچے ٹو ڈوز کی پوری لسٹ ہے, جو اس دن کر رہے ہیں نا میں ان کو اوپر لے آتا ہوں. ٹھیک ہے, اس لائن سے اوپر, اور میں ان کو جیسی سیکوینشل فارم میں کرتا ہوں, ABCD, کہ مجھے پہلے کیا کرنا ہے, دوسرے کرنا ہے, اور پھر ٹائم اینڈ لوکیشن والی بات. اور وہ جب کر لوں نا, تو وین آئی چیک اٹ, اور جو اس پہ لائن وہ کاٹتی ہے نا, اسے وہ جو دل میں جو سکون ملتی ہے, وہ تسلی ملتا ہے کہ یار یو ہیو ڈیڈ دس جاب. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز ہے نا کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا اور پھر اس کو سیکوینشل فارم میں کیا. حدیث میں بھی نا ہمیں یہی ملتا ہے کہ احب الاعمال اللہ تعالیٰ ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کو بھی جو بہترین اعمال پسند ہے نا, وہ ہیں چاہے وہ چھوٹے کیوں نہ ہو, لیکن وہ کنسسٹنٹ بیسس پہ ہو. سو سم ٹائمز ہم کہہ رہے تھنکنگ بگ کے نام پہ ہم ایسے کام کر لیتے ہیں. یا فار ایگزامپل لکھا کہ آج میں ایک پارہ ختم, رمضان میں اسپیشلی پارہ بھی ختم کروں گا, میں یہ تہجد بھی پڑھوں گا, میں دعائیں بھی کروں گا, اور سارا. سو دس از پلاننگ فیلیسی. ٹھیک ہے, آپ تھوڑے ٹاسک رکھیں, اور جیسے آج کل کی میں بات کر رہا ہوں, اپنا ڈیلی 5 رول رکھ لیں کہ مجھے ان 5, یہ میرا NCP ہے, نو کمپرومائز پالیسی ہے, ان 5 چیزوں کے حوالے سے. اگر 5 چیزیں نہیں تو 3 کر لیں. فار ایگزامپل اپنے لیے رول سیٹ کر لیں کہ میں نے جب عمرے سے آیا ہوں یا میں نے کام کیا تو میں نے 3 چیزیں نہیں چھوڑنی. نمبر 1, قرآن کی ریڈنگ کم از کم 3 نمازوں کے ساتھ 15 منٹ, 5 نمازیں نہ کریں. دوسرا, تہجد کی نماز, چاہے وہ 2 رکھتے ہی ہوں, 15 منٹ ہو, لیکن میں نے نہیں چھوڑنی, کوانٹیفائی. اینڈ تھرڈ از کہ اپنی فرض نمازیں میں نے مسجد میں نہیں چھوڑنی. سو ایون سبحان اللہ, آپ یہ دیکھیں صحابہ کا عمل برو,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت آتی ہے نا کہ جس نے 12 رکعتیں پڑھی سنن رواتب اس کا جنت میں محل تیار ہوگا، یہ اللہ کے نبی سنت ہے ام حبیبہ نے. فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ 12 بنتی ہیں، اس کا محل تیار ہوگا. ام حبیبہ نے جس دن یہ سنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے موت تک ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا. ان سے سنا تھا میں، ان سے سنا تھا عباسہ رحمہ اللہ نے، انہوں نے کہتے ہیں میں نے جس دن یہ حدیث سنی اس سے لے کے موت تک انہوں نے نہیں چھوڑی. ان سے سنا تھا عمر بن عوس نے، تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے جس دن وہ حدیث سنی یہ 12 رکعتوں والی، میں نے اپنے موت تک نہیں چھوڑی. ان سے سنا نعمان بن سالم نے، یہ اس کے بعد ہی جنریشن کے ہیں، اور کہتے ہیں میں نے جس دن یہ حدیث سنی میں نے آج تک نہیں چھوڑی. سبحان اللہ، ہم لوگ کتنے کمپلیکسڈ ہیں، کتنے کنفیوزڈ ہیں کہ ہم کتنا کچھ سنتے ہیں اور کتنا کچھ عمل کرتے ہیں. سو اپنے لیے ایک بیسک چیزیں رکھیں کہ میں نے یہ چیزیں نہیں کمپرومائز کرنا اور ان پہ عمل کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا. جنت ویسے بھی اعمال کی وجہ سے نہیں ملنی، جنت ملنی ہے اللہ کی رحمت سے. سو جسٹ ٹرائی ٹو بی اے بیٹر مسلم اینڈ بیلنس ایوری تھنگ، یور ہیلتھ، یور ریلیشن شپس. ایک انسان کے نا 5 ڈائمینشنز ہوتے ہیں لائف کے، میں سمجھتا ہوں. اگر آپ ان کو ایک مینٹل کم بھی کر لو تو 4 کر لو مینلی: فزیکل، فائنینشیل، ریلیشن شپس اور اسپریچول. یہ 4 ہوتے ہیں. جس کے یہ 4 ایسپیکٹس لائف کے برابر ہیں نا، برابر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایکول ٹائم دینا ہے، نہیں، جس کا یہ ہے کہ جس کی جو نیڈ ہے، نیڈ پہ اس کی لائف کمال کی ہے. اس میں برو میں نا ایڈ کروں گا انشاءاللہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پہ ہمیں وی ڈونٹ ہیو ٹو گو ایزی آن اٹ. کہ جیسے اسپیشل اس کو اگر آپ تھوڑا سا اف یو اسٹیپ اہیڈ، کہ ایک تو یہ سنت ہے، آپ نے سن لی، میں نے سن لی، اس پہ ہم اس کو اپلائی کریں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اپنے لیے اور لوگوں کے بھلے کی باتیں کی ہیں، رائٹ. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، امیجن کریں آپ نے ایک پرٹیکولر گولز بنائے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یار فلاں بندہ ہے وہ میرے اس گول سے نا خوش نہیں ہوگا. لیٹس سے یور کمپٹیٹر فار انسٹنس، اگر آپ بزنس کی ٹرم میں بات کریں تو یو ہیو ٹو بی الرٹ، رائٹ، تاکہ یار میں اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہوں. واٹ وی ایز ہیومنز واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز از کہ ہم سب کا کولیکٹیو جو سب سے بڑا دشمن ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ شیطان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا دین دیکھیں کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر لحاظ سے ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے. آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار ہیں پہلے اگر نہیں کرتے تھے، آپ ہو سکتا ہے گولز کے لیے آپ بڑا اچیو کرنے کی کوشش کریں لیکن کہیں نہ کہیں رکاوٹ آ رہی تھی. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اس رکاوٹ کے پیچھے شیطان تھا. باقی لوگ تھے ہی تھے لیکن سب سے بڑا جو رکاوٹ ڈالنے والا تھا وہ شیطان تھا. اپنی زندگیوں میں اذکار لے کے آئیں، اذکار لے کے آئیں. صبح کے اذکار ہیں یا شام کے اذکار ہیں اور آپ کے سونے سے پہلے کے اذکار ہیں، واللہ I'm telling you آپ کی بہت ساری پرابلمز ریزالو ہو جائیں گی. آپ کو آپ کے ٹاسک کرنے میں نا آسانی ہو جائے گی. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیشہ آپ کے دل و دماغ میں رہنا چاہیے کہ بھائی میں نے جو گول سیٹ کیے ہیں نا، شیطان کو کبھی بھی وہ گولز پسند نہیں آئیں گے، وہ مجھے ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. جسٹ بریفلی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ برسیسہ کا واقعہ ہم سب کو پتہ ہے. ہی واز اے پائس مین، عابد تھا. اور اب دیکھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف شیطان. انیشل سٹیج پہ اس کی انٹینشن اچھی تھی، ہی واز کیئرنگ کہ یار اس بچی کا، اس لڑکی کا کون خیال رکھے گا. انٹینشن بہت اچھی تھی. آہستہ آہستہ شیطان ہاؤ ہی پلیڈ ود ہز مائنڈ، ایڈلٹری، اس کے بعد اس نے مرڈر کیا. مرڈر کے بعد اس نے مزید جھوٹ بولا برو، یہاں تک کہ شیطان کے وہ جھانسے میں پھنستا چلا گیا. اب وہ ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی. اب شیطان کہتا ہے کہ اکفر باللہ، تجھے میں اس سچویشن سے صرف میں ہی نکال سکتا ہوں. رائٹ ایٹ دیٹ مومنٹ وہ کفری کلمات کہہ دیتا ہے اینڈ ہی ڈائیڈ ایز اے ڈس بلیور. وی ہیو ٹو بی ویری ویری الرٹ. یہ دیکھیں آپ کے جو گولز آپ سیٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کون آپ کا دشمن ہے جو آپ کے گولز کے اندر ہنڈرنسز پیدا کرے گا. اٹس ویری ویری ایسینشیل. اس میں مجھے آپ نے بڑی زبردست ایک ریمائنڈر بھی دیا، اور اس سے ایک چیز نا ہمارے لیے اور کلیئرٹی ہونی چاہیے. 2 چیزیں انفیکٹ. ایک تو چیز ہے کہ آپ جو بھی سیٹ کر رہے ہیں، گول کر رہے ہیں، اس کے ساتھ دعا کو نہ چھوڑیں. نو ڈاؤٹ. وائی؟ بیکاز ہم لوگ گول سیٹ کرتے ہیں نا، اور آپ نے بھی پلاننگ کی بات کی، جب وہ چیزیں اچیو نہیں ہوتی تو ہم الجھتے ہیں، تنگ بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھار ہم اپنے آپ کو بلیم کریں گے، کسی اور کو بلیم کریں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہم سے ایفرٹ کا تقاضا ہے، ریزلٹس ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. اینڈ وی نیڈ ٹو ہیو دس کلیئرٹی ان آور مائنڈس
کہ یار میرا کام ہے کوشش کرنا, میرا کام ہے اپنی طرف سے ایفرٹ کرنا, بیسٹ ایفرٹ کرنا. یہ پیچھے اٹامک بکس میں ہیبٹس والی جو کتاب پڑھی اور جو آپ نے کنسسٹنسی والی بات کی, یہی ہے نا کہ اسمال ہیبٹس ڈیلی چھوٹی چھوٹی چیزیں کنسسٹنٹلی اپنی لائف میں لاتے رہیں گے, ایونچولی چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اس کے ساتھ حدیث کمال کی نا اسی کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتی ہے, اور آپ آگے کنٹینیو کیجیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز, کہ سیک واٹ از بینیفیشیل فار یو, چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے آخرت کے لحاظ سے, یعنی گو فار اٹ, ایم اٹ, لو اس کو, واستعن باللہ, اور اس چیز کو حاصل کرنے میں اللہ کی مدد حاصل کرو, ولا تعجز اینڈ ڈونٹ گیو اپ, ڈونٹ گیو اپ, یہ نہ کہ یار ہو نہیں رہا. اور پھر آگے اس حدیث کا پارٹ کیا ہے کہ اگر کوئی کام ایسا ہو جائے جو تمہاری مرضی کے خلاف ہے, تو یہ نہ کہو کہ اف I would do that, اور میں نے کاش وہ کام کرتا, کاش پہلے میں یہاں نہ جاتا, پہلے میں وہاں, یا کاش میں یہ ٹرن لے لیتا, یہ راستے پہ وہاں پہ پھنس گیا ہوں میں سارا. نہیں, کہو قدر اللہ ما شاء فعل, کہ اللہ نے تقدیری میں لکھا تھا, اللہ اس طرح سے کیا. So this gives us so much clarity کہ okay, seek what is beneficial, aim for the best, اپنے کام کریں, اللہ کی مدد حاصل کریں, اور ڈونٹ گیو اپ. اور اگر کچھ ایسا کام ہو جائے جو اللہ کی تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا تھا آپ کے خلاف, کہو قدر اللہ ما شاء فعل, after 100% effort. رضینا قسمت الجبار فینا. نریشن میں آتا ہے سبحان اللہ, ایک صحابی کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک مومن ہے, وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے, لیٹس سے ہی وانٹس ٹو میری سم ون, یا اس نے کوئی بزنس اوپن کرنا ہے, کچھ بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اور جو اس کا کام ہے اس کے میں درمیان میں آ جاتا ہوں, اور وہ اس کا کام نہیں ہوتا. اب یہ بندہ ifs and buts میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کیوں نہیں ہو رہا, یہ کہاں کوتاہی ہو رہی ہے. یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہو گیا, مجھ پہ نظر لگ گئی. عجیب و غریب سچویشن جو ہے نا وہ معاملات میں پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اے میرے بندے, اگر میں تیرے کام میں رکاوٹ نہ بنتا تو ہو سکتا ہے کہ تو گناہ میں پڑ جاتا, یہاں تک کہ تو اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا. یہ میری طرف سے رحمت ہے تیرے لیے اگر تو سمجھتا. لیکن ہم لوگ آن دا کنٹرری, ہم لوگ جو ہے نا کوستے رہتے ہیں اپنے آپ کو, گورنمنٹس کو کوس رہے ہیں, اپنی زندگی کو جو ہے برا بھلا. اس میں نا ایک بیلنس بھی ہے کہ اپنی, یعنی ہم سست ہیں جنرلی ایز اے نیشن, وی آر لیزی پیپل, ٹھیک ہے, وی لو ٹو ریلیکس, وی لو ٹو ہیو ہالیڈیز, ہمارا کچھ بھی مسئلہ چھٹیاں جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں سارا. سو اپنی سستی کو ہم نے دور کرنا ہے. لیٹ سونا, لیٹ نائٹ ڈنرز اینڈ بفیز اور جنک فوڈ اور اس سب کچھ, اور ہماری ایک بری ہیبٹس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی اٹس اے توفیق آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, بٹ اللہ کی توفیق کے ساتھ ساتھ اٹس اے مائنڈ سیٹ ایز ویل. یو ہیو ٹو پلان اٹ. نہیں, آپ نے جو بات کی پہلے یہی تھی نا کہ آپ نے اپنی ایفرٹ تو دینی ہے, آپ نے اس کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے آپ نے, اور اگر کوئی معاملہ گڑبڑ ہو, یو ڈونٹ گیو اپ, یو کیپ ٹرائنگ. مطلب یہ سارا کچھ ہے. اس کے بعد جب کچھ معاملہ آپ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے, دین یو سے قدر اللہ ما شاء فعل. وہ اور وہ کہنا بڑا آسان ہو جاتا ہے نا, جب آپ نے دیکھا کہ یار میں نے اپنی طرف سے پورا کیا, الحمدللہ, I tried my best. میں نے اللہ تعالیٰ جتنی عقل سمجھ دی, میں نے جو ریسورسز تھی, لوگوں سے مشورے کیے. کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کہ یار میں نے لوگوں سے مشورہ کیا, میں نے اپنی ریسرچ کر کے اپنی طرف سے لگا کہ یار صحیح ہے یہ, اینڈ دین اٹ فیلڈ, تو کوئی بات نہیں, لیٹس ٹرائی اگین, کوئی ڈفرینٹ چیز بندہ اسٹارٹ کرے. تو اس میں تو کوئی وہ ایشو نہیں ہے کہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہے, اور وہ مجھے لگتا ہے سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے کیا ہوا ہے. اگر یہ چیز نہ ہونا تو بندہ تو اپنے آپ کو کوستا رہے. ایسے ہی ہے. اس کے اندر اور کو کوستا رہے گا. انٹینشن بہت امپورٹنٹ ہے. وہ جو انٹینشن والا کہا تھا نا, پھر اگر آپ فیل بھی ہوتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے پاس اجر تو لکھا گیا نا, کام ہوا یا نہیں ہوا, آپ کی نیت تو ٹھیک تھی. تو نیت والی چیز بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز جیسے آپ نے یہ بات کی کہ اگر ایک بندہ بہت بڑا ہاسپٹل بنانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ساری زندگی ایفرٹ کرتا ہے, وہ نہیں کر سکا, لیکن ہاسپٹل اس کا آخرت کے لیے بن گیا, اللہ اس کو ریوارڈ دے گا. سو جو انٹینشن ہے نا, اخلاص, اٹ از سو مچ. لیکن اگر اس کے اپوزٹ بھی, اگر ایک بندہ ہاسپٹل بن جاتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے فلاں بندے نے شوکت خانم بنایا, یا اس نے فلاں بنایا فلاں بنایا, لیکن انٹینشن پیور نہیں تھی, تو دنیا میں تو بن گیا, آخر میں کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ انٹینشن والی جو چیز ہے نا, دس از ویری امپورٹنٹ. اور دوسری ایک چیز جو کنسسٹنسی کے لیے نا میں ایک کام کرتا ہوں کہ یہ جو آپ لوگوں نے باتیں کی, آل آف دس ود سم ایڈڈ تھنگس, آپ انویسٹ کریں اس چیز پہ, مانیٹریلی بھی انویسٹ کریں, ایموشنلی بھی انویسٹ کریں, فزیکلی بھی انویسٹ کریں. اور جیسے آپ کا ایک دن گزرا نا, تو اب میرے پاس ایک موٹیویشن یہ ہے کہ یہ جو میں نے ساری انویسٹمنٹ کی ہے, یا تو میں تب پاگل تھا یا میں اب پاگل ہوں. اینڈ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے نا, تو آپ کی موٹیویشن نیچے جائے گی. بٹ ود دس ان یور مائنڈ, تو آپ کے دماغ میں نا خود گلٹ امپلانٹ ہو جاتا ہے کہ یار
یا تو میں یہ پچھلے 4 دن بیوقوفیاں کرتا رہوں کہ ابھی میں اس چیز, فار ایگزامپل یو آر فالوئنگ اے کلین ڈائٹ پلان, اب یا تو میں پچھلے 4 دن پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتا رہوں اور اچھا کھاتا رہوں, انویسٹ بھی کرتا رہوں, باقی چیزوں سے بچا رہوں, یا پھر میں آج پاگل ہوں. اینڈ دس ہیلپس یو الاٹ. میرے لیے یہ کنسسٹنسی میں دس ہیلپس می الاٹ. آپ گلٹ امپلانٹ کرتے جائیں. اٹ کین بی فار آل دی ہیبٹس دیٹ یو ڈو. اس میں آپ لوگ کو ایک مزے کا فیکٹ بتاتا ہوں. فاکس نیوز کی ویب سائٹ پہ یہ چیز پڑی ہوئی ہے. اسٹاوا آپ کو پتا ہوگا, فٹنس ٹریکر جو ہے, انہوں نے 2019 میں 31.5 ملین آن لائن گلوبل ایکٹیویٹیز کو دیکھا, اینڈ لوگوں کے نیو ایئر ریزولوشن کے لیے انہوں نے کہا کہ 12th جنوری واز دا فیٹفل ڈے. 12 جنوری کے بعد لوگوں نے نیو ایئر ریزولوشن ختم کرنا شروع کر دیے, چھوڑنا شروع کر دیے. اٹس لیس دین 2 weeks. سو یہ کچھ ہوگا, 12 جنوری دوبارہ آئے گا, اینڈ اٹ از دا ڈے جس میں سب سے زیادہ لوگ اپنے نیو ایئر ریزولوشن سے پیچھے ہٹ چکے ہیں, 31.5 ملین. سو یہ کچھ بڑا مزے کی اسٹارٹ ہے کہ اسٹاوا ہم یوز کرتے ہیں سائیکلنگ کے لیے بھی, جاگنگ کے لیے بھی, اور دنیا یوز کرتی ہے, ہم بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے بنایا ہوگا کہ میں 1 جنوری سے آج کے بعد جاگنگ شروع اتنے ٹائم میں اور اس طرح کروں. سو اس میں نا ایک ریسرچ بھی ہے کہ 86% of the new year resolutions they fail. Yes. Only 8% of them get successful by the end of the year. By the end of the year. اور کچھ لوگ جنوری میں 86% فیل ہو جاتے ہیں, باقی ریسٹ آف دا منتھ فیل ہوتے ہیں. اینڈ کچھ 8% ہے. اچھا, سکسیسفل پیپل ڈونٹ میک نیو ایئر ریزولوشن. Yes. They make a lifestyle. They make resolutions every single day. They make a lifestyle yaar. They make plans, objectives, goals every single day کہ مجھے آج کیا کرنا ہے. ان کے سال میں ایک دفعہ انالیسس نہیں ہوتا کہ او سال گزر گیا اب ارجنسی کریٹ کرو. نہیں, they just سال جو ہے نا, سال کے بعد آپ صرف ریویو کرتے ہیں ایگزیکٹلی کہ میں نے کیا کیا. جو اپنا ایون یار کمپنیز میں بھی ہوتے ہیں, جب ہم جاب کرتے تھے تو ہمارے منتھلی ریویوز ہوتے ہیں, آپ کے اینول بھی ہوتا ہے. لیکن آپ کا ایک ہم لوگ اگر اپنا ہی کرنا شروع کر دیں, یار میرا منتھ کے بعد میں کہاں تھا اور کہاں کھڑا ہوں, آپ جو جن ایسپیکٹس بھی آپ نے دیکھنا ہے, وٹ ایور اٹ از, وہ آپ کے اپنے ہیں. لیکن آپ منتھ کے اینڈ پہ تھوڑا سا پیچھے دیکھیں, اچھا کیسا گزرا, کیا چیز میں نے ایڈجسٹ کرنی ہے, میں کچھ کر بھی رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, کہاں میں غلطی کر رہا ہوں, اینڈ دین یو جسٹ پلان اگین, کیپ گوئنگ اگین. آئی تھنک ناٹ گیونگ اپ جو ہے نا, وہ ایک بہت ضروری چیز ہے. بیکاز بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو اپنی کمیونٹی کی ہماری بات ہو رہی تھی نا, کمیونٹی اگر ڈیولپڈ ہے نا تو وہ لوگ بھی آپ کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں, بیکاز یو آر این ایوریج آف 5 people you meet daily. And you are known by the company you keep. Yes. So stay with me. اچھا, ویری ویری گڈ. اچھا یار, اس میں نا سبحان اللہ مجھے ایک حدیث یاد آئی, اینڈ ہم آخری 1-2 ورڈ اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. اس سب میں نا یعنی سبحان اللہ, میں نا آئی ایم امیزڈ سم ٹائمز بائی میٹنگ پیپل اور سب کچھ. سم پیپل ہیو دس سو مچ کیلیبر ان دیم سیلوز اینڈ دے کین سو مچ کنٹریبیوٹ to the betterness of this world, but bro ان کی زندگی میں nobody knows them, یا وہ کچھ نہیں کر پا رہے, بس اپنا ایک چھوٹا سا ہے نا, یا ان کو جیسے ہوتا ہے نا کہ یار ریسٹرکٹ کیا ہوا کسی نے لوگوں کو, but there is so much potential. وہ جو حدیث ہے نا کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرك غنى واسد فقرك والا تفعل ملأت يديك شغلا ولا مسد فقرك. آدم کی اولاد اپنے آپ کو نا ذرا فارغ کر میری عبادت کے لیے. اور یہاں پہ عبادت صرف نمازیں نہیں ہے, یعنی اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو مائنڈ فلنس فارغ کا. سم پیپل آر پریئنگ صلاح اور وہ اپنے آپ کو فارغ نہیں کر رہے ہوتے عبادت کے لیے. سم پیپل آر ریڈنگ قرآن بٹ دے آر ناٹ تفرغ لعبادتی, فارغ نہیں ہوتے. جیسے وہ اپنے بات کی نا, جو ایک کوٹ تھا. بٹ سم پیپل ایون اف دے میٹنگ دے ریلیٹیوز دے آر ڈوئنگ فلانتھروپی, کوئی کام کر رہے ہیں, وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور فقیری کے تجھ سے میں دور رہ جاؤں گا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا, ملأت یدیک شغلا, میں تیرے ہاتھوں نا یعنی اتنے کاموں سے بھر دوں گا. امیجن آئی ہولڈ ایوری تھنگ آن مائی ہینڈ, اور میرے پاس کچھ بھی نہ ہو ہاتھ اٹھانے کے لیے, اور میں اور بھی ٹاسک کرنا چاہتا ہوں لائف میں, بٹ میں نہیں کر پاؤں گا بیکاز مائی ہینڈز آر فل. ملأت یدیک شغلا ولا مسد فقرک, اور فقیری بھی تجھ سے دور نہیں جائے گی. سو وی شوڈ نیور ٹیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ آؤٹ آف دی ایکویشن. اللہ ہے, اللہ نے وقت میں برکت دی ہے, تبھی ہم بہت کچھ اچیو کر پائیں گے, اور بڑے بیسک لیول کے لوگ بھی اچیو کر پائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ بہت ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور آپ ان سب فارمولاز کو لائف میں اپلائی کرتے ہیں, اور آپ لاگ مینٹین کیا ہوا ہے, اور آپ پلانرز, ویسے پلانر بھی ہیں ماشاء اللہ, ابھی
یہی کہیں پڑا ہوا تھا بائی دا وے, تو اس کو یوز کرتے ہیں سب کچھ, بٹ اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہے نا لائف میں, پھر کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. اور یہ نا یہ ایک ڈیولز ایڈوکیٹ کچھ نوجوان استعمال بھی کرتے ہیں کہ ایک کافر ہے وہ بھی اتنا سکسیزفل ہے, مثال کے طور پہ میسی ہے اتنا سکسیزفل ہے, توحید تو نہیں ہے لیکن وہ صرف سکسیزفل ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں, آگے کا کیا معاملہ ہے, that's a question and that's eternal, that's not going to end. اور دوسری بات یہ بھی ہے برو, قرآن کا ایک بیسک رسول بھی ہے, لیس للانسان الا ما سعى, یہ اصول ہے سبحان اللہ. انسان کے لیے وہی سے وہ کوشش کرے گا. اگر میسی نے دن رات کام کیا تو اللہ اس کو دیں گے بھی صحیح, ایگزیکٹلی آخرت میں البتہ اس کا نہیں ہے, لیکن کوئی کافر بھی اگر دن رات محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. اچھا یو نو دی اینڈنگ نوٹ میں یہ ہے کہ جو بھی سننے والے ان کو میں ایک ہوپ کے ساتھ ان کو جو ہے میں اپنا نوٹ جو ہے دینا چاہوں گا, وہ یہ کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی نا کہ احسان کا درجہ یہ ہے کہ آپ ایسے اللہ کی عبادت کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یہاں ایٹ لیسٹ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. عموماً نالائق مجھ جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ تو پھر احسان کا درجہ, ہم تو وہی اسلام کے درجے پہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نا بڑی ہوپ دیتے ہیں اپنے بندوں کو. اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محسنین کون ہیں, والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, یہ محسنین بھی یعنی جب یعنی یہ نہیں کہ ان کی عادت ہی بن چکی ہوتی ہے یہ غلط کام کرنا, برے کام کرنا, اگر ان سے کوئی برے کام ہو جائیں یا اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں, ان کی کیا کوالٹیز ہیں, ذکروا, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں پھر. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے کون جو گناہوں کو بخش سکتا ہے. اور یہ نا بڑی ایک ہوپ ہے اس میں, ذکر اللہ کے بعد وہ توبہ بھی ولم یصروا علی ما فعلوا, حدیث آیت میں آتا ہے ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, کہ وہ اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کیے جاتے, اس پہ کنسسٹنٹ نہیں رہتے, چینج کرتے ہیں اپنے آپ کو. اور دیکھیں جو ایک حدیث ہے جو کہ ہم نے بار بار سنی ہے, بڑی مشہور واقعہ ہے کہ وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے. میں دیکھیں I'll just go through it briefly. ہم نا بڑی آسانی سے یہ نریشن پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں. آپ تصور کریں اس زمانے میں آپ کا اس شخص کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوتا ہے جس نے 99 قتل کیے ہوتے ہیں. I mean practically آپ کا اس کے بارے میں کیا تصور ہوگا کہ یار یہ آپ ڈر جائیں گے, آپ اسے ملاقات بھی نہیں کریں گے. It's so intense. It's so intense. اب یہ شخص ہی از اے سیریل کلیئر, اس کے لیے کسی کو قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ جاتا ہے ایک عابد کے پاس, کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی توبہ ہے. اب وہ ہم کیا تمہیں یہ جب 1-2 قتل ہو گئے تھے تب میرے پاس آنا چاہیے تھا, تو اب آ رہا ہے میرے پاس, استغفر اللہ, نہیں تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. وہ اس کو بھی مار دیتا. وہ کہتے ہیں 99 تو میں آپ تم ادھر آنا, میں سینچری تو پوری کروں اس کے بعد جاؤں گا. سبحان اللہ. the most important thing is کہ ابھی بھی اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ہے جو ہے نا کھٹکا دے رہا ہے کہ نہیں یار something is wrong. تو never judge people by the face value, کیونکہ دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور پھر وہ جاتا ہے ایک عالم کے پاس جاتا ہے کہ میرے لیے کوئی راستہ ہے, اور پھر وہ عالم کہتے ہیں کہ تمہارے اور توبہ کے درمیان کون کھڑا ہو سکتا. صحیح بات. لیکن پھر ایک بڑی زبردست گولڈن ٹپ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اپنے بستی سے اپنی جگہ سے نکل کے اچھی بستی میں جاؤ, وَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيهَا, اپنے رب کی وہاں جا کے عبادت کرو, کیونکہ اندیشہ ہے. تو وہی بات آتی ہے نا کمپنی کی, انوائرمنٹ کی, تم دوبارہ اس انوائرمنٹ میں جاؤ گے نا, تم دوبارہ قاتل بن جاؤ گے, تم دوبارہ گناہوں میں انوالو ہو جاؤ گے. تو اس نریشن سے نا 2 چیزیں میں انشاءاللہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اپنے لیے بھی سننے والوں کے لیے بھی, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر کیا ہوا راستے میں, وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو ہے موت ہو جاتی ہے, اور اصل میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی جو موت ہوتی ہے وہ زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے جو پرانی اس کی بستی ہوتی ہے, پرانا علاقہ ہوتا ہے. اور جب فرشتے آتے ہیں, رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں, عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں, تو فرشتے جو عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو ساری زندگی اپنی جو ہے برائیوں میں گزاری ہے, تو یہ ہمارے پاس ذرا اس کو جو ہے نا اس کو آنے دو. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں اس نے توبہ کر لی تھی. اب یعنی تیسری جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک فرشتے بھیجتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو, اگر یہ I'll just make it easy for you guys, اگر یہ جو
قریۃ الصالحہ ہے اس کے زیادہ قریب ہے اچھی بستی کے, تو پھر وہ اس کا جو ہے یہ اس کو پھر بخشا جائے گا. اگر یہ ادھر ہے اپنے پرانے علاقے میں جہاں پہ گناہ تھے تو وہ پھر یہ جہنم میں جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی سبحان اللہ چاہتے تو پہلے ہی اس کی موت آگے والے ایریے میں کر سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آج people know it. 31 دسمبر کو کچھ بندے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ is so merciful کہ اللہ تعالیٰ جو فزیکل انوائرمنٹ ہے نا اس کو بھی چینج کر دیتے ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کی نیت کرتا ہے. bending rules of nature. سبحان اللہ. ایک تو اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے. سیکنڈلی guys what we have to understand, company matters. You have to change your company. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل, کہ بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے, تو تم میں سے ہر وہ شخص دیکھ لے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اٹ ریئلی میٹرز. تو اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ سے ریپینٹ کریں, توبہ کریں. اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں. nobody can stand between you and Allah. اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. سیکنڈلی اپنی کمپنی چینج کریں جو ہرڈلز ڈال رہے ہیں آپ کے گول میں, وچ از جنہ. سو دس واز دی پوائنٹ. میں فائنل ورڈ تھوڑا میرا چھوٹا ہوگا. نہیں, میں آنیسٹلی ہم نے یہاں سے ساری باتیں الحمدللہ بڑے اچھے سے کور کی, بٹ میں ابھی بیٹھا سوچ ہی رہا تھا, گھوم پھر کے نا کچھ بات, مطلب وی کین آل دنیاوی ٹولز ہمارے پاس ہیں, ریسورسز ہیں, کتابیں ہیں, سب کچھ پڑھ کے کر کے ہم پلان کر سکتے ہیں. بٹ اگر ہمارے پاس نا اگر برکت نہ ہونا تو آپ جو مرضی کر لیں, آپ کی پروڈکٹیوٹی لیول میں نہیں جا سکتا اوپر. ٹائم وقت میں برکت نہیں ہے, کام میں برکت نہیں ہے. ابھی آپ نے حدیث سنا ہے کہ آپ کے کام اللہ تعالیٰ ہاتھ بھر دے گے. سو آئی تھنک جب گول سیٹنگ کریں بنائیں, لیکن اس میں سب سے اوپر نا یو شوڈ ہیو ہاؤ از یور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیٹ شوڈ بی دی پرائمری آبجیکٹیو. اس کو پہلے اس پہ کام کریں. اگر یہ سارٹ ہو گیا, آپ نے توبہ کے توبہ استغفار کرنے کے جو بینیفٹس ہیں نا وہ پڑھیں. مطلب آپ مجھے لگتا ہے انسان یہی کرتا چلا جائے نا تو اس کے سارے ویسے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. سو دیٹ شوڈ بی دا پرائمری آبجیکٹیو. ایٹ لیسٹ میرا اپنے طور پہ بھی سوچ رہا ہوں تو یہی ہے کہ آئی نیڈ ٹو امپروو مائی ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ دین آپ کتابیں پڑھ کے اپنی روٹینس کو سیٹ کریں, اپنی ہیبٹ اسٹیکنگ کریں, اپنی امپلیمنٹیشن انٹینشن بنائیں, سارا کچھ وہ بھی کریں. بٹ اوپر یہ ہونا چاہیے. اگر یہ سیکنڈری ٹرشری لیول پہ چلا گیا نا تو پھر آپ کی چیزیں نا کبھی کچھ اینڈ آپ ادھر ادھر ہی جاتے رہیں گے, کلیئرٹی نہیں آ سکتی. الٹیمیٹ گول بھی نہیں چاہیے وہ سر. ہاں, تو آئی وڈ ریکمینڈ ایوری بڈی کہ یار جو بھی سن رہے نا, سو اپنی گول سیٹنگ میں, ویژن اس میں بنانے میں نا پہلے یہ بنائے کہ میں نے کرنا کیا, زندگی میں آیا کیوں ہوں, میرا مقصد زندگی کیا ہے, اور اگر میں اس زندگی گزار رہا ہوں بغیر جانے کہ میرا کریٹر کون ہے, بغیر جانے کہ میرا اس کا ریلیشن کیسے ہونا چاہیے, تو وہ آپ شاید وہی بات ہے میسی بن جائیں یا کچھ اور بن جائیں, بٹ you will waste your next life. Exactly. اور جو اپنے توبہ استغفار کی اسپیشلی بات کی نا برو, کثرت سے استغفار کرنا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ من لازم الاستغفار جعل اللہ من كل ضيق مخرجا ومن كل حام فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ہم پروڈکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ضیق سے, ہر ٹائٹنس سے اللہ اس کو نکال دیں گے, اور ہر اینزائٹی سے اس کو نجات دے دیں گے, اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے, اس نے کبھی امیجن کیا ہوگا. حالانکہ حدیث کی صحت جو ہے نا وہ ضعیف ہے, لیکن اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے قرآنی اور باقی آیات سے. قرآن میں آیتیں کیا کچھ ملے گا, یہی سب کچھ ملے گا. تو توبہ استغفار کثرت سے کرتے رہیں. عاشر یہ فائنل ورڈ. روایت کے مطابق 2 باتیں. جی. پہلی بات یہ وچ آئی تھنک از مسنگ, میرے اپنے لیے پہلے ریمائنڈر اور پھر باقی سارے بھائیوں کے لیے, مائنڈ فلنس. اللہ تعالیٰ وہ جو احسان کا آپ نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے جب آپ نماز میں, اینڈ وہ پورا آپ نے بتایا بھی, ایکسپلین بھی کیا. مائنڈ فلنس از ویری امپورٹنٹ. اینڈ ہاتھون اسٹڈیز, ایک ہاتھون افیکٹ ہے پورا, اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یو آر دا کائنڈ آف پرسن, یو آر نارمل کائنڈ آف پرسن, بٹ وین یو تھنک یو آر بینگ آبزروڈ یور پروڈکٹیوٹی انکریز. اور یہ پراپر اس کے اوپر ایک ہاتھون آپ لکھیں گے تو آپ کو اس کے اوپر پورا ایک ایکسپیریمنٹ ہے وہ مل جائے گا. تو یہ مائنڈ فلنس اٹ کریٹس میجک, اٹ ڈو وانڈرز ان یور لائف. اور جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کی نیت بھی ٹھیک ہو جائے گی. پھر وہ خرم بھی والی بات کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھی پہلے رکھیں گے, وہ ساری چیزیں فال ان پلیس. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات, اگر آپ, میں سمجھتا ہوں کہ اٹس
epic if you just remember Surah Al-Asr and implement in your life. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے زمانے کی وقت کی قسم کھاتے ہیں. تو وقت اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے, اینڈ دس از سو امپورٹنٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز سور اپون اٹ. اور وقت میں بھی وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا, اس کے پارٹس کی بھی قسمیں پارٹس کی قسمیں. اور پھر یہ جو اثر ہے نا, اثر اگر آپ اس کے روٹ ورڈز کی طرف جائیں نا تو اس کے روٹ ورڈز میں ایک لفظ اسیر بھی ملتا ہے, وچ از جوس. اینڈ کسی بھی فروٹ کا یا کسی بھی چیز کا جو جوس ہوتا ہے نا, اٹس دا فائنسٹ آف اٹ. سو اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں سوائے ان کے جو یہ 4 کام کریں گے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائیں گے, اس کے بعد عمل صالح کریں گے, اس کے بعد تواصی بالحق, اور پھر تواصی بالصبر. تو جو میں نے بات کی تھی نا کہ آپ نے نیکی کی خود بھی طرف جانا ہے, ایمان پہلے تو ہونا چاہیے, بیسک لیول. پھر ایمان, اور اب آپ والی چیز بلڈ اس پہ کر سکتے ہیں آپ, ایمان, اسلام, احسان, یہ کریں گے. پھر ساتھ میں یو ہیو ٹو ایکٹ اپون اٹ. And when you starting acting upon it, you have to involve others so that they may become a community and you help them and they help you. And then uske baad the last thing is you have to do it with patience, because this is going to happen. سورہ کہف آپ پڑھیں, ضرور پڑھیں, کیونکہ آج کل فتنوں کا دور ہے, اور فتنے جو ہیں وہ ایک ختم نہیں ہوتا اور پیچھے سے دوسرا آیا کھڑا آپ کے لیے. سو اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو that's a challenge. I will end with this quote. اور یہ پوری, یہ جو میں نے ابھی آپ کو چیز پوری بتائی ہے نا, دس کوٹ سمز اٹ اپ. اے ڈریم written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. A plan backed by action becomes reality, and you have to do all of this with patience. So this is the key to success میری نظر میں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر اخوان, بارک اللہ فیکم, الحمد للہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اور ایک لاسٹ چیز میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دس از کاسٹنگ اس آر لائف. Yes. یہ جو ہے, اگر میں سمرائز کروں نا پورے سیشن کا, اس کو کم سے کم ٹائم دیں, اس کو دور رکھیں اپنے آپ سے, گھر انٹر ہونے کے بعد کہیں اس کو رکھ دیں. سو یہ جو سیل فون ہے نا, اگر اس سارے سیشن کا جو کراکس ہے نا وہ یہ کہ یوتھ کو کیا چیز ان کا ٹائم ویسٹ کری ہے, پروڈکٹیوٹی لیول, وہ یہ چیز ہے. اس کو اپنے سے دور رکھیں اور اس کو مینیج کریں. You should control yourself and not let this control you, inshallah. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.